السلام علیکم ایوری ون. اب ایک ادر ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں ڈسکشن فورم میں. اور اس بار ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں عبید الرحمان فرام کمیونٹی 13 گروپ 1. ٹاسک 9 ہمارا چل رہا ہے پالیٹکس کے حوالے سے. سب ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کی ہے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں اس ریسرچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ون بائی ون ہم یہ پریزنٹیشنز دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور عبید الرحمان آپ اپنی سلائڈ شیئر کر کے پریزنٹیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جی عبید الرحمان اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری پریزنٹیشن ہے ٹاسک 9 کے اوپر. آئی ایم فرام کمیونٹی 13 گروپ 1. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ سارا جو کانٹینٹ ہے انشاءاللہ ہم لوگوں نے کور کرنا ہے. پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. عربی میں جو پالیٹکس کا لفظ ہے اس کو سیاسہ کہا جاتا ہے. اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سین الف سین ہے. اس کے میننگ آتے ہیں کسی چیز کو مینج کرنا, اس پہ حکومت کرنا, اور اس کو اوور آل مینج کرنا چیز کو, اس کو ہم کہتے ہیں سیاسہ. اور جو پالیٹکس لفظ انگلش کے اندر ہے یہ ہمارے پاس لفظ آتا ہے گریک سے, جس کا مطلب پولس لفظ سے, جس کا مطلب ہے سٹی اسٹیٹ, شہر کے حالات کیسے ہیں اس لحاظ سے. اب اس کو اگر ہم اس وقت کو ورڈ کو ڈیپ میں دیکھتے ہیں نا, یہ سین الف سین کے روٹ ورڈ کو, تو ہمیشہ یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی گروتھ کرنا, کسی کو لیڈ کرنا, کسی کو مینج کرنا, ان لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اٹ از کوائٹ کانٹراڈکٹری ٹو کرنٹ ٹائمز, جہاں پہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ شاطر ہو یا خراب ٹائپ کا بندہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ نا بڑا یعنی پولیٹیشین ٹائپ کا ہے. حالانکہ اسلام میں اس کی ڈیفینیشن بالکل الٹی ہے کہ جس میں آپ کسی بندے کی گروتھ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو الاؤ کریں کہ گرو کر سکے, اس کا مطلب سیاست تھا. تو آگے چلتے ہیں. سیاست کی میننگ کے علاوہ آگے ہمارے پاس کیا کیا دیکھتے ہیں. بسم اللہ. اوکے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں پولیٹکس ہر جگہ ہونا لازمی ہے؟ اگر ہے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, کس طرح کہاں پہ لاگو کی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کہیں پہ بھی 3 بندے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے, یعنی 2 بندے ہوں تو اس میں آپ کو لیڈر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس 3 بندے ہیں تو آپ لوگوں نے فوراً اپنے بیچ میں مقرر کرنا ہے لیڈر. اسی کو اگر آپ فیملی کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں تو جب یعنی گھر کا خلیفہ مرد کو کہا گیا ہے, وہ اسی لحاظ سے کہا گیا کہ جب وہاں پہ 3 ممبرز ہو جائیں, ہسبینڈ وائف پیرنٹس اینڈ چائلڈ, تو گھر کو لیڈ کرنا اب خاوند کے اوپر ہے, ساری کی ساری ڈیسیجنز وہ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن سیٹ کر دی کہ جب بھی آپ لوگ 3 ممبرز ہوں گے تو آپ لوگوں نے خود میں سے ایک کو مقرر لیڈر کر دینا ہے. اور سبحان خالق, اکثر اوقات ہماری سیلف اسٹیم کی وجہ سے لیڈرشپ کوالٹیز میں سے آلریڈی ان تینوں بندوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میں سے لیڈر کون ہے, تو اس کو لیڈر مقرر کر دیا ہے. یہ سنن ابو داؤد سے ہے حدیث 2608. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے 3 بندے جمع ہو گئے ہیں, یعنی اب ہم ان میں سے ایک لیڈر مقرر کر لیے, لیکن اور کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ کہ کیا سٹرکچر چاہیے ہوتے ہیں ہمیں. بیسیکلی اس میں 3 سٹرکچرز آپ کے مین ہوتے ہیں. وہ آپ کا لیجسلیٹو ہے, ایگزیکیوٹیو ہے اور جوڈیشری ہے. لیجسلیٹو بیسیکلی نا آپ کی آئین سازی کی جاتی ہے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ ایک لا پاس کرنا ہے میں نے, تو اب سب سے پہلے کیا مشکل زمانے میں کیا آ رہی ہے, مجھے خبر ملتی ہے کہ جی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے, ہپوتھیٹیکلی میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا زکوٰۃ کتنی فکس کرنی چاہیے لوگوں پہ. اب مجھے نہیں پتا تو میں اپنی شورا بٹھاتا ہوں اور اس سے گفتگو کرتا ہوں کہ کتنی رکھنی چاہیے. تو وہاں پہ ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ غریبوں پہ اتنی لگنی چاہیے, امیروں پہ اتنی لگنی چاہیے, اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ سارا آپ کا لیجسلیٹو کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ لا پاس ہو گیا کہ ہاں 2.5% زکوٰۃ ہر بندے پہ فکس کر دی جاتی ہے, پھر یہ ایگزیکیوٹیوز کو دے دیا جاتا ہے. ایگزیکیوٹیو ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, بیسیکلی یہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو وہاں تک وہ لا پاس کر دیتا ہے, ان کو بتا دیتا ہے کہ
بھائی یہ چیزیں ہیں, 2.5% زکوٰۃ مسٹ ہوگی ہے, تو آپ لوگوں نے اب یہ لا انفورس کروانا ہے. اس کے بعد یہ جو وہ ساری کی ساری جگہ پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ہر ادارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2.5% اب زکوٰۃ مسٹ ہو گئی ہے. وہاں سے پھر ہمارے پاس تیسرا ڈپارٹمنٹ آتا ہے جوڈیشری کا. جوڈیشری کا ڈپارٹمنٹ بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ آپ کی آج کے زمانے میں کورٹس ہوں گی, وہاں پہ جاتا ہے اور وہ کا وقت کو دیکھتے ہوئے, یعنی ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ 2.5% کوئی زکوٰۃ نہیں دے پا رہا یا کوئی اور کنڈیشن آ گئی ہے, تو وہ اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لا کو اپلائی کرتے ہیں ریلیونٹ کر کے کہ ہاں فیئرنیس کے ساتھ لا اپلائی ہو جائے, یہ کورٹ کا ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرانے زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 ڈپارٹمنٹ کون کون سے تھے؟ تو آلریڈی لیجسلیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شورا کا کام تھا. شورا والے جو تھے, حضرت عمر تھے, حضرت ابوبکر تھے, اپنی شورا بٹھاتے تھے اور وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا تھا کہ کیا لا پاس کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت نا نیشنز کونکر کیے جا رہے تھے, تو نیو لاس کی کانسٹنٹلی ایک ضرورت پڑ رہی تھی کیونکہ نیو کمیونٹیز کو مینیج کرنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ شورا جو تھی ان کی بیٹھ کے وہ آئین سازی کرتی تھی. اس کے بعد ریلیونٹ اتھارٹیز کو یہ بتا دیا جاتا تھا, جو ان کے منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, ان تک یہ لا پہنچتا تھا, اور آخر میں جا کے جوڈیشری جو تھے وہ آپ کے قاضی وغیرہ تھے جہاں پہ کیسز آتے تھے. تو یہ تین ڈپارٹمنٹس جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس طرح مینیج کیا کرتے تھے ان کاموں کو. اس کے بعد ایک جو سوال آتا ہے کہ جو کرنٹ آج تو کوئی جگہ ایسی بچی ہی نہیں پراپر کر کے جہاں پہ اسلامک لاز ہوں, تو یہ سارا کا سارا کیسے ہوا کہ اتنا خراب ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی خراب کیسے ہو گئی ہماری پالیٹکس, اتنی کہاں گیا سارا کا سارا مسلم لا, کیوں اتنی بری سٹیٹ میں ہم لوگ پہنچ گئے. تو اس کے لیے ہمیں ایک نا بریف ٹائم لائن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خرابیاں آئی کہاں کہاں سے اور کیا کیا مسئلے ہمارے اندر آنے لگے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ڈیتھ ہوتی ہے 632 عیسوی کے اندر. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا, اور رسول اللہ خلیفہ مقرر کیے بغیر فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایز اے خلیفہ چنا گیا تھا, اور یہ خلافت کا دور چلتا ہے. خلافت کا دور چلتا ہے فرام حضرت ابوبکر ٹل حسن رضی اللہ عنہ. یہ 5 خلیفہ تھے اسلام کے پہلے, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ خلافت کا دور تھا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے 30 سال کی خلافت ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. یہ ہمارے پاس سنن ابو داؤد میں سے ہے 4646, اور یہ والی حدیث ہے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد خلافت کا جب دور ختم ہوا تو بنو امیہ نے, جو حضرت عثمان بن عفان کے قبیلے والے تھے, ان کے پاس حکومت آ گئی تھی. جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے اپنا یہ سارا امیہ ڈائنیسٹی ادھر سے شروع ہوئی اور وہاں تک چلتے گئے. اور آنیسٹلی اٹس ناٹ اے سرپرائز کہ ان کی ڈاؤن فال کیسے ہوا. یہ ایک بہت ہی کانسٹنٹ آپ کو نا ٹائم لائن میں ملے گا کسی پولیٹیشین کے اندر بھی, کہ شروع میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اچھا سسٹم قائم کرتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان میں فتنے ڈال دیتا ہے اور آہستہ آہستہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس دوران تو ٹھیک رہا, لیکن آہستہ آہستہ امیہ ڈائنیسٹی میں بھی یا بنو امیہ کی خلاف بادشاہت میں بھی, ان کے بادشاہت خلافت ختم ہو گئی تھی حضرت حسن کے بعد, خرابیاں آنا شروع ہو گئی. جو آنے والے رولرز تھے وہ ظالم ہونا شروع ہو گئے, وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے, اور اس دوران ہی انہوں نے ٹیکس لگانا بھی شروع کر دیے. یہ اپنی پراپرٹی جو ان کی گورننگ جہاں جن سٹیٹس پہ کر رہے تھے وہ بھی ان سے پراپر مینیج نہیں ہوتی, وہاں پہ سے بھی ریوولٹس آنا شروع ہو گئے. اور اسی دوران ایک ریوولٹ ہوا عباسیز کی طرف سے, اور عباسیز نے ٹیک اوور کر لیا امیہ ڈائنیسٹی کے اوپر, اور اب عباسیز کی جو ڈائنیسٹی تھی وہ قائم ہو گئی, کیونکہ ظلم کیا جا رہا تھا لوگوں پہ امیہ ڈائنیسٹی کے اندر. یہی پھر سیم مسئلہ عباسیز کے ساتھ آیا کہ کوز تو بہت نوبل تھی کہ لوگوں کو ظلم سے آزاد کیا جا رہا تھا, لیکن پھر وہی سیم ریپیٹ ہوا. ان لوگ کے بھی آنے والے جو سکسیسرز تھے انہوں نے بھی ظلم کرنا شروع کر دیے, اور اس طرح کر کے ان کا ایک وقت آیا کہ ان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی. اب اس دوران عباسیز میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان جو امپائر تھی یا مسلمان کنگڈم جو تھی وہ ملٹیپل حصوں میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی تھی, الگ الگ اسٹیٹس, الگ الگ کنٹریز بننا شروع ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے اس کے بعد جب بھی آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو مسلمان یونائٹڈ نہیں ملیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کا رائج ہمیں دکھتا ہے, لیکن اگین ان کا ڈاؤن فال سارا سیکنڈ ورلڈ وار کا سارا جو اس کی انوالومنٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اور آخر میں پھر ہمیں اس کی آخری خلافت کی جو پراپر موومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ خلافت لانے کی کوشش کی گئی, وہ یہ پاکستان کے بننے کے وقت تھا, اور اس دوران بھی ایک موومنٹ چلائی گئی لیکن یہ بھی فیل ہو گئی. تو یہ ہمارا
اگین یہاں پہ کانسٹنٹ تھیم آپ کو یہی ملے گی کہ شروع میں ایک نوبل کوز تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کی آنے والی جو جنریشن ہوتی ہیں وہ خراب کر دیتی ہیں. اور یہاں سب سے بڑا سبق آپ کو یہی ملتا ہے کہ جب آپ ایسی ڈیوٹیز اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان کے سکسیسز آتے ہیں نا، پہلے تو بیٹا تھا، پھر سوری باپ تھا، پھر بیٹے آ رہے تھے. تو جب بھی آپ ایسے اپنے اندر رکھنے کی اس چیز کوشش کرتے ہیں اور انکمپٹنٹ لوگوں کو وہ پوزیشن دے دیتے ہیں جس کے وہ قابل نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ڈاؤن فال دکھتا ہے ہر چیز کا. بڑی کمپنیز بھی آج کے زمانے میں، بڑی جتنی بھی آپ کنٹریز کو دیکھ لیں، پولیٹیشین جہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ مسئلہ یہی آتا ہے، جب بھی انکمپیٹنٹ لوگوں کو پوزیشن دی جاتی ہے اس جگہ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اوکے، اس کے بعد ایک ہمارے پاس اب آ جاتا ہے کہ خلافت تو چلی گئی، تو آج کل کے زمانے میں کس طرح کی پولیٹیکل سٹرکچرز ہمارے اندر اویلیبل ہیں. تو اس کے اندر ہاں، اس میں بیسیکلی ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ڈیموکریٹک اور نان ڈیموکریٹک. ڈیموکریٹک میں بیسیکلی دو ہیں، پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل. اس میں ایک مین سوال آتا ہے کہ اگر دونوں کو الیکٹ ہی کیا جا رہا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے. پارلیمنٹری میں بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے نا، ادھر سے وہ لوگ اس کو نومینیٹ کرتے ہیں اپنے ہیڈ کو کہ آپ پرائم منسٹر بنے، ان کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے. پریسیڈینشیل میں ایسے نہیں ہوتا. پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے نہیں بن رہا ہوتا، اس کو لوگ ووٹ کرتے ہیں. امریکہ میں جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کو بنایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر پارلیمنٹری نظام ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نان ڈیموکریٹکس ہیں. نان ڈیموکریٹکس کے اندر ہمارے پاس دو بیسیکلی آ جاتے ہیں، مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ. مونارکی آپ کو عمان کے اندر، سعودی کے اندر ملے گی، جہاں پہ ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے دیر از فریڈم. لیکن پھر ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ ہے نارتھ کوریا والی، جہاں پہ کوئی بھی یعنی کمپلیٹلی جو بادشاہ نے کہہ دے وہی کرنا ہے، آپ بادشاہ کے خلاف جائیں گے تو کر دینا اڑا دی جائیں گی آپ کی. تو ہمارے پاس دو پولیٹیکل سٹرکچر ہیں جو آج کے زمانے میں لاگو ہیں، اور اس میں بڑی حیرت ہوگی آپ کو، کہیں پہ بھی خلافت لکھی ہوئی نہیں دکھ رہی، جو ہماری انکمپیٹنسی کا جو ہے سائن ہے ایک بہت بڑا. اوکے، اس کے بعد اب آ جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ابو اعلیٰ مودودی کی کتاب ہے، قرآن کی چار بنیادیں اس طرح ہے. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ اس کو جا کے خود ریڈ کریں. میں نے یہاں پہ بہت بریف اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. تو کسی بھی پولیٹیکل سٹرکچر کے چار کمپوننٹس ہوتے ہیں بہت ہی ضروری. ان چار کمپوننٹس کو سمجھنا، یہ ہمارے کہیں پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اینڈ دے ول ورک آؤٹ. چار کمپوننٹس یہ ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ آف آل ایک آتا ہے الہ، جس کو عربک میں لا الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے نا، تو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی از somebody who dictates your action. یہ آپ کے ایکشن کو کنٹرول کرتی ہے. اسی طرح آپ کو وہ آیت ملے گی جو میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے، کیا اے نبی تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یہ چیپٹر 25 آیت نمبر 43 ہے. اب یہاں پہ نا الہ کا مطلب کلیئر نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بھی اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا، تو الہ کا یہاں پہ مطلب کیا ہوا. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو تبھی اس کا میننگ کلیئر ہوتا ہے جب ہم اس کا ایک اور میننگ دیکھتے ہیں جس کا مطلب اتھارٹی ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی اتھارٹی بنا لی ہے. یہ وہی کرتا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے. He can't do anything else. تو سب سے پہلا کمپوننٹ آتا ہے الہ. کسی بھی سوسائٹی میں ایک اتھارٹی چاہیے ہوتی جس کو فالو کیا جاتا ہے. ایتھسٹ ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، مسلم ہو، اس کو ایک اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے معاشرے میں. nobody is free from it. یا تو اس کا نفس ہے، یا تو وہ جس ملک میں رہ رہا ہے، یا کسی چیز کو فالو کر رہا ہے، بٹ ہی ول آلویز ہیو این اتھارٹی ابو ہم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ بھی اپنی اتھارٹی کو خود مینٹین نہیں کر سکتا. تو اس میں سیکنڈ پولیٹیکل سٹرکچر ہمارے پاس آ جاتا ہے رب کا. رب کے بیسیکلی مطلب ہوتے ہیں سسٹینرز کے. فار ایگزامپل آج کے ہمارے پاس جو منسٹرز ہیں، منسٹر آف ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، آرمی ہے، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے رب میں آ جاتے ہیں، جو اتھارٹی کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو اسٹیبلش کیا جائے. یہ رب کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد تھرڈ کمپوننٹ ہمارے پاس دین آ جاتا ہے، جو سسٹم ہے. یہ لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ کا سارا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا قرآن میں ان کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور یہاں پہ اکثر اوقات مذہب اور دین کا ایک فرق آ جاتا ہے کہ لوگ مذہب دین کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن دین ڈسپلن کا نام ہے، رولز ریگولیشنز کا نام ہے، لاس کا نام ہے. تو الہ اپنے دین بناتا ہے. اگر آپ نارتھ کوریا کی ایگزامپل دیکھیں ڈکٹیٹرشپ سے، تو وہاں پہ مجھے لاسٹ ٹائم سننے کو ملا تھا کہ اس نے اپنی ایک باسکٹ بال ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے مطابق اس کے قوانین بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اتھارٹی ہے وہاں کی.
تو الہ چاہتا ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں، رب اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اور آخر میں چوتھا کمپوننٹ بچ جاتا ہے آپ کا عبادت کا، اوبیڈینس کا. اس میں آپ کو سٹیزنز چاہیے جو آپ کے لاء کو فالو کریں گے. اگر الہ بھی ہے، رب بھی ہے، دین بھی ہے، عبادت کرنے والے کوئی نہیں ہے، تو سسٹم کی کوئی ورتھ نہیں ہے. ابھی بھی میں گھر پہ بیٹھا ہوا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں آج کے بعد اس کمرے کا مالک ہوں اور میں اس کمرے کے سارے قوانین کو فالو کروں گا، سوری امپلیمنٹ کروں گا، لیکن کوئی فالوور نہیں تو میری بادشاہ تو کوئی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایسے دے سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل امیجن کریں کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ایک شخص ہے جو بڑا نیک، پرانے زمانے میں تھوڑا چلے جائیں، بڑا نیک، بڑا خوددار، بڑا جسٹس والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آج کے بعد نا کنگ ہے. تو بیسیکلی کنگ کی پوزیشن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اتھارٹی ہے کیونکہ یہ انصاف سے چلے گا. اب اس کو کنگ بنا دیا تو اسی طرف ہم لوگوں نے بیچ میں معاہدہ کر لیا، ساروں نے بیعت کی اس بندے کی، اور ہم نے کہا کہ اب نا ہم لوگ اس کی اتھارٹی کو مینٹین کرتے ہیں. تو ایک بندہ ڈفرنٹ ہم لوگوں نے منسٹرز بنا دی کہ بھائی تم نے شہر کی صفائی کا خیال رکھنا، تم نے پولیس دیکھنی ہے، تم نے فوج دیکھنی ہے، تم نے ایڈمنسٹریٹو ورک دیکھنا ہے، اس طرح کر کے، یا تم نے لیجسلیٹو ورک دیکھنا ہے. اور پھر اسی طرح کر کے ہم ایک لا امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ بادشاہ بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لا بناؤ، اس طرح میں نے دیکھا اپنی لائف میں ایسے ہوتا ہوا، ایسے ہوتا ہوا، یہ قانون ٹھیک، وہ قانون غلط. تو ہم اس طرح ایک لا بناتے ہیں. اور پھر آخر میں جو بندے اس گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کہ جی آج کے بعد یہ تمہارا بادشاہ ہے، ہم لوگ اس کے منسٹرز ہیں، اور یہ لا ہے اور تم لوگوں نے فالو کرنا ہے. اور یہ چار کمپوننٹس آپ کو سوسائٹی میں کہیں بھی مل جائیں گے. گھر کے اندر اکثر اوقات جو الہ کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ باپ کے پاس ہوتی ہے، ماں اور بڑے بھائی بہن سسٹینر کا کام، رب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ اوبیڈینس میں ہوتے ہیں. پاپا نے کہہ دیا رات کو 11 بجے کرفیو ہے تو وہ دین امپلیمنٹ ہو گیا، وہاں سے کوئی بندہ ہل نہیں سکتا. تو یہ چار کمپوننٹس کہیں پہ بھی آپ لگائیں گے تو آپ کو ہمیشہ پولیٹیکل اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے گا. اسی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کیپٹلزم بھی ہے، وہاں پہ اتھارٹی آپ کا نفس ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ریلیونٹ اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ بینک آپ کا رب بن جاتے ہیں. دین سسٹم ویسا بن جاتا ہے کہ جی پیسے کیسے زیادہ کمائے جائیں. اور عبادت پھر وہ ہوتے ہیں جو کنزیومرز ہوتے ہیں اور جو نئے بندے آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ سارے کے سارے اوبیڈینس میں آ جاتے ہیں. اوکے. اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے چار ڈیموکریٹک سسٹم آلریڈی پڑھ لیے، جو سوری پولیٹیکل اسٹرکچر پڑھ لیے ہم نے چار ڈیموکریٹک، جس میں ڈیموکریٹک اور نان ڈیموکریٹک تھے، دو اس کے اندر تھے. تو اب اس میں جب خلافت نہیں ہوتی تو آج کل کیا ہوتا ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ نظر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دکھ رہا ہے فلسطین میں آج کیا ہو رہا ہے. جب کوئی مسلم کمپیٹنٹ بندہ جو اسلام کو سمجھتا ہو، اس نے کوئی پوزیشن دنیا میں نہیں ہولڈ کی ہوئی، کوئی پولیٹیکل پاورز کے پاس نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دے ول ڈیوائڈ اس اینڈ conquer us. باری باری کر کے وہ ڈیوائڈ کریں گے اور ہمیں کونکر کرتے جائیں گے. اور یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم آج تک اس پوزیشن پہ نہیں جا پائے. تو جب بھی اس طرح کا جب ہم لوگ اس یعنی پولیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اور ہم لوگ کبھی بھی یہ پاور میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے کہ آج کسی کی باری ہے، کل ہماری باری ہو گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے، میں نے آپ کو چار سٹرکچرز بتا دیے، چار کمپوننٹس بتا دیے، سٹرکچر بتا دیے، سیاسہ کا مطلب بھی بتا دیے، تو اب ہم لوگوں کا کیا مشن، کیا ہم لوگوں کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ میں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جب مسلمان جو پولیٹکس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اسلام کے بارے میں کیئر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ایک سارا کا سارا ماڈرنزم کا دور گزرا ہے ہمارے سے، جو 1500 1600 میں اور پھر 1900 میں ہمارے اوپر سے آیا، جہاں پہ پولیٹیکل سٹرکچر کو اور اس ریلیجن کو الگ کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں تھی. اور اس کے بعد سے مولوی جو تھا اور امام جو تھا وہ مسجد کے ایک تم بن کے رہ گیا ہے. اب گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں کو بولتے ہیں مولوی ہے، انسٹیڈ کہ ہم بولیں کہ پراپر مسلمان ہے، ہم یہ مولوی اس کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں اس بندے کا. تو ہم لوگوں نے اسلام کو، پولیٹک کو جب الگ کر دیا تو پھر ہمارا اس دن سے زوال شروع ہو گیا. کیونکہ اب جو بندہ پولیٹیشین کی پوزیشن پہ آئے گا، پاور کی پوزیشن پہ آئے گا، تو وہ ہمیشہ اپنے نفس کے مطابق قوانین بنائے گا، اسلام کے مطابق نہیں، کیونکہ اس کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اب ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے یہ پاور کے اندر آئیں، ہمیں کیسے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ کو، جیسے کہ میں نے شروع میں صرف ایک میننگ بتایا تھا چھوٹا سا آپ کو کہ سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام کے اندر. پہلے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹرکچر سارے کے سارے کام کیسے کرتے ہیں، ریلیونٹ اتھارٹیز کیسی ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس کون سے ہوتے ہیں. ہسٹری پڑھیں، ہسٹری کی بکس پڑھیں زیادہ سے زیادہ، کہ کس طرح نیشنز میں کیا کیا ہوا، تاکہ آپ کو ایک اچھی گراسپ ہو کہ پولیٹیکل اسٹرکچر یا سسٹم چلتا کیسے ہے. اس کے بعد آنیسٹلی اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیرہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ آج کل مسلمانوں نے پڑھی ہی نہیں، کافیوں نے.
کیوں؟ کیونکہ بورنگ لگتی ہے، کبھی اس کو ہم اس لینس سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اگین یہ لینس ہم سے ماڈرنزم کے دوران لے لیا گیا تھا، کولونیزم کے دوران ہم سے لے لیا گیا تھا. اب وہ جب لینس ہم سے چھن گیا تو اب وہ بس برکات کے اوپر، صدقات کے اوپر ہم اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیں گے، لیکن کبھی بھی ہم سیرا کو ایز اے پولیٹیکل موومنٹ، ایز اے ریولیوشن کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم سے وہ لینس لے لیا گیا. تو پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیرا کو، پھر پالیٹکس پڑھیں، پھر سیرا کو دوبارہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کس طرح موومنٹس کی، ان کے ایکشن پلان کیا کیا تھے، کس طرح انہوں نے سارا کا سارا چینج لایا. اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال میں، گھر والوں میں، رشتے داروں میں، جہاں پہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں، جس پروفیشن میں بھی ہیں، وہاں پہ اس ٹاک کو بہت زیادہ عام کریں. لوگ انٹرسٹ لیں، اسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں. اس کو صرف پولیٹکس کی تو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کون پرائم منسٹر بن گیا، اس نے دھاندلی کر دی، اس نے دھاندلی کر دی. وی ڈو ناٹ کیئر. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کیا کرتے ہیں اس وقت، رسول اللہ کا پلان کیا تھا. ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو عام کرنا ہے، دین کے ساتھ پولیٹک کو لے کے چلنا ہے. جب بھی آپ کنورسیشن کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ سیرہ کی ایگزامپلس دینی ہے ساتھ. رسول اللہ ہوتے، صحابہ ہوتے تھے، وہ یہ کرتے. یہ پراپر طریقہ ہے تاکہ لوگ ان دونوں کو کمبائن کرنا سیکھیں، تاکہ لوگ کو انڈرسٹینڈ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اس کے بعد اب جو آنیسٹلی قرآن جو تھا ہمارا ایک مینول تھا، ایک گائیڈ لائن تھی ہماری، ایک بک تھی جس کے ذریعے ہم نے چلنا تھا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یتلو علیہم آیاتی ہی ہمارے معاشروں میں سے نکل گیا، جب قرآن کی آیتیں ہم پہ پڑھی جا رہی تھی، تو اٹ واز جسٹ میوزک فار اس، اٹ واز جسٹ somebody saying beautiful things without understanding the context. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اس کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیا، جب تم لوگوں کی جو رسی، قرآن کو رسی کہا گیا ہے نا، اور جب آپ نے یہ رسی چھوڑ دی، جو یہ کنیکشن تھا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر وہ خود کو بھول گئے. لائف کے اندر اکثر اوقات جو بندے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، جو بندے کسی ڈائریکشن میں نہیں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، لائف کے اپنے ڈائریکشن کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. اکثر اوقات جب ایک بندہ جس نے سوسائڈ کرنی ہو نا، ابھی وہ پہلے ڈپریشن کے دور میں ہوتا ہے، وہ جیسے ہی جس دن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے سوسائڈ کرنی ہے، اس دن سارا کا سارا وہ ایک دم انرجیٹک ہو جاتا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل فینومنا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک گول آ جائے نا، یو ورک ٹوورڈز اٹ. تو ہم مسلمانوں نے وہ گول کھو دیا، تو ہم ایک لوپ میں پھنس گئے. ایک بندہ ہے صبح سے لے کے ہی از ڈوئنگ 9 to 5 جابس، اینڈ دین اسی سیلری کے اوپر وہ صرف وہ لوپ میں پھنسا ہوا ہے، پورا دن تقریباً 20-30 سال زندگی کے ویسے ہی گزر رہے ہیں، وداؤٹ اسلام، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ پالیٹکس، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو، اینڈ ہی ڈزنٹ ایون وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو جب اس نے اللہ کو بھلا دیا، کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. گھومتے رہو اس دنیا میں، ڈپریشن لو، گولیاں لو، بیماریاں لگتی رہیں گی تمہیں، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ چیپٹر 95 میں آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نا جب آپ لوگ مجھے بھلا دو گے، چھوڑ دو گے رسی کو، پولیٹکس سمجھنا چھوڑ دو گے، پھر ہم تمہیں بالکل زیرو پہ لے جائیں گے، لائک ایون لو، لائک ایون لوور دین دا لوسٹ پلیس، اس سے بھی نیچے لے جائیں گے تم لوگوں کو. اگر اس کو آپ پچھلی آیت سے کرتے ہیں نا کمپیئر، کہ اس طرح سے دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. جب کوئی بندہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے نا، اٹ از اے ڈاؤن فلو فرام دیئر. وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرپشن پہ کرپشن کرتا جاتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز ایون ورس دین این اینیمل، جو اس آیت میں بھی مینشن ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے نا کہ قرآن کی امپلیمنٹیشن، آج کے زمانے میں قرآن کی امپلیمنٹیشن ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کوئی قرآن کی آیت بیان کی جائے نا، تو تمہیں کیا پتا ہے، تم کیا جانتے ہو، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. کیونکہ جو بندہ یہ جملہ کہہ رہا ہوتا ہے اس نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، اور اس سے قرآن کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اور اگین اکثر اوقات ہم لوگ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ جب میں یہ ساری اسٹڈی کر رہا تھا پولیٹیکل اسٹرکچر کی کالونیزم کے دوران، تو برٹش نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو لوگ ان کے پاس آئے تھے جوڈیشری کورٹس میں، ان کے پاس آپشنس تھے کہ آپ نے اسلام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یا اپنے ٹریڈیشن کلچر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یا برٹش رول کے مطابق جو ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن جب فیصلے کرتا ہے تو وہ حق کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ آپ کے نفس کو نہیں دیکھتا. لیکن جو باقی سسٹم جتنے بھی بنائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ سارے کے سارے نفس کی بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں. تو وہاں سے یہ سارا گیم خراب ہوئی تھی، اور لوگوں نے اپنے نفس کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیے. آج بھی اگر ہم کسی کو بولتے ہیں زکوٰۃ دو، اس کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ دی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کے نفس کی پاکیزگی ہو، آپ کا دل پاک ہو، آپ کا مال پاک ہو. لیکن کوئی بندہ اپنے مال کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے کہ خسارے کا سودا، میں اپنے پیسے باہر کیوں دوں. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے
کہ برے وقتوں میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن معاشرے میں کامن چیز ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے. تو آپ اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے مطابق فیصلے کرو. چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی زنا کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے. لیکن آج کے معاشرے میں تو بہت سخت سزا دی جا رہی. یہ عبرت کے لیے ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا میں بھی، لیکن اللہ کی ان احکامات کے پیچھے ایک حکمت ہے بہت بڑی. تو جب ہم لوگوں نے قرآن کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیے، آنیسٹلی جب ایک بندہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا تو خود بخود ہی اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو، کیوں اس کتاب کو فالو کرنا لازمی ہے. اور خود بخود ہی معاشرے کی پاکیزگی شروع ہو جائے گی، خود بخود ہی اس میں سے لیڈر ابھرنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے ہی معاشرے کی پاکیزگی ہوگی، جو ہمارے اپ کمنگ لیڈرز ہیں جن کو بہت زیادہ اوپریس کیا جاتا ہے، ان کو ایک انوائرمنٹ ملے گا سیف گروتھ کے لیے. جب وہ گرو کریں گے تو خود بخود ہی پولیٹیکل لیڈرز بننا شروع ہو جائیں گے. تو معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، گھروں کی پاکیزگی کے لیے، ڈسپلن کے لیے ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی قرآن کو فالو کیا جائے گا، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، تو باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں جس میں اسٹیم فیلڈز ہوگی، پولیٹیکل فیلڈز ہوگی، اس میں ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ خود گروتھ کریں گی. لیکن یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے، یہ ہماری جنریشن کا کام ہے کہ ہم قرآن کی امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ جگہوں پہ کریں. آپ لوگ کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کائنڈلی آپ نے سوال جواب رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ عبد الرحمان، آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن تیار کی اور اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی. کائنڈلی ریز یور ہینڈ اف یو ہیو اینی کوشچنس. اپنے ہینڈ ریز کر کے رکھیے تاکہ آپ کو انمیوٹ کیا جا سکے. جی بازوا ناز، انمیوٹ یور سیلف پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی سر، بہت اچھی پریزنٹیشن دی آپ نے، بہت پولیٹیکل سسٹم کو بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا. اس میں کوشچن میرا یہ ہے کہ جو مونارکی آپ نے بتائی کہ سعودی عرب میں مونارکی سسٹم ہے، تو اس کو تھوڑا پلیز ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہم تو فالو ایز اے مسلم، کیونکہ مکہ اور مدینہ انہی کو ہی ہم فالو کرتے ہیں، تو وہاں پہ خلافت نہیں ہے. تو مونارکی کس طرح، مطلب یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پلیز کہ مونارکی کیا ہے. اوکے. مونارکی میں ایٹ لیسٹ مونارکی میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نہ کسی ایک، میں آپ کو اس کی سمپل اگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیں. بادشاہت، ہاں جی، بادشاہت اور مونارکی میں کیا فرق ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ یہ آ رہی. ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اب مونارکی میں بھی، بادشاہت میں بیسیکلی نا، اگر آپ کو میں بتاؤں تو خلافت میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور مسجد میں خطبے کے دوران لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، آپ کے پاس 2 چادریں کیوں ہیں. یہ خلافت کا دور تھا جہاں پہ ہر بندہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے. اگر آپ سعودیہ میں جا کے بادشاہ گالیاں نکالیں گے نا، اس وقت میں لوگ نکال سکتے تھے، بادشاہ کے خلاف انگلی اٹھا سکتے تھے، لیکن اگر آپ جا کے آج سعودیہ میں کسی بادشاہ کی طرف انگلی اٹھائیں گے نا، وہ مکہ کا امام کیوں نہ ہو، اس کو جیل کر دی جائے گی. تو مونارکی میں آپ کی اپوزیشن ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ بینگ آنیسٹلی اتنی ڈفرینٹ نہیں ہے، بس ہم نے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں، لیکن دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ بادشاہ کے خلاف نہیں جا سکتے ہو، بادشاہ نے آرڈر دے دیا، صحیح ہے غلط ہے آپ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا کس طرح پاسبل ہے کہ ایک اتنے پاک ملک کے اندر سنیما ہالز کھول رہے ہیں، یہ سب چیزیں کھول رہی ہیں، کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ بادشاہ نے آرڈر دے دیا ہے. اور وہاں پہ جب اگر ہم صرف سعودیہ کو دیکھتے ہیں، تو جب وہاں پہ بادشاہ چنا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ جتنے بھی منسٹرز ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، یہ آ کے اس کی بیعت کرتے ہیں کہ اب تمہارے خلاف بات ہوگی تو ہمارے خلاف بات ہے، ہم تمہارے ہر اوپینین کے ساتھ اگری کرتے ہیں. تو اب آپ بادشاہ کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے ہو بالکل بھی. حالانکہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر میرے والد صاحب بھی غلط ڈیسیجن لے رہے ہیں تو اسلام نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ادب سے، احترام سے جا کے ان کو بات سمجھاؤں. لیکن ایک مونارکی کے اندر، ڈکٹیٹرشپ کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے. بادشاہ نے جو کہہ دیا آپ نے فالو کرنا ہے، صحیح ہے غلط ڈزنٹ میٹر. اکثر اوقات جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا آج کا پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ دکھائی تو آنیسٹلی ڈیموکریٹک نان ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہی نہیں. آج کل زمانے میں سسٹم ایک مونارکی کا ہی چل رہا ہے. اس کو ڈفرنٹ کپڑے پہنائے گئے ہیں کہ آپ جی ووٹ دیں تو آپ کو وہ آپ کی پسند سے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آ رہا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ مونارکی ہی چل رہی ہوتی ہے، بس ہمیں بتائی نہیں جا رہی ہوتی، اور وہ اپنے مطابق فیصلے کرتے ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ کو ہی دیکھ لیں،
اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا ہے نا کہ آئین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. کہاں پہ ہو رہی ہے آئین سازی, کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ فیصلے امپلیمنٹ؟ تو بس اگین یہی ہے کہ monarchy میں آپ بادشاہ کے خلاف بول نہیں سکتے. وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, you're not allowed to speak. If you speak, you will lose your head. جی تو سر ہم اس کو سسٹم کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو ہمارا اسلامک سسٹم تو ہے ہی نہیں پھر کہیں پہ. ہمارے تمام جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے 57 مسلم کنٹریز ہیں نا دنیا میں, تو سب لوگ ہی کمپرومائزڈ ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے. تو کیسے ہم اس کو یعنی کہ دین کیسے نافذ ہوگا پھر؟ دیکھیں اس پہ نا میں نے ملٹیپل ایکشن پلان بنائے ہوئے ہیں. ہر بندے نے اپنا اپنا بنایا ہوتا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھتے ہوئے پلان بنایا تھا. اس میں بیسکلی یہ کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ 1000 سال سے تو بیڑا گرک, یہ 1000 پہ آپ نہ بھی کہیں تو تقریباً 8-9 سال سے تو بیڑا گرک ہماری کمپلیٹ ہوا ہوا ہے ہمارا. ہمیں برین واش کیا گیا, ہمارے سارے اسٹرکچرز کو کرپٹ کیا گیا, ہر چیز کرپٹ کر دیا گیا. تو اب بیسیکلی آپ اگر ایک دم ریبیلین کرتے ہیں یا آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں خلافت چاہیے, تو آپ کو سپریس کر دیجیے گا, آپ غائب کر دیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ تھی, پہلا لیسن وہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے سیکرٹ پریچنگ کا. پہلے آپ نے ویژن دیکھنی کہ ہاں سسٹم خراب ہے, جو رسول اللہ کی غار ہیرا کا فیس تھا. مشن ان کو مل جاتا ہے, وہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ کیا کرتے ہیں, پہلا فیس سیکرٹ پریچنگ. قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ, ڈراؤ. آپ اپنے کلسٹرز بنانا شروع کریں, آپ لوگوں کو سمجھائیں. آئی ایم ایس بھی ابھی آپ کو یہ دکھتا ہے کہ ہم لوگ کو جوڑ رہے ہیں نا, یہی تو مین پرپس تھا کہ لوگ جڑیں, لوگ کو سمجھ میں آئے ہو رہا کیا ہے. once you start forming these clusters, inshallah one day کہ 13 سال جیسے رسول اللہ کی گزرے, پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مدینہ والی سچویشن بھی آئے گی. لیکن 13 سال کی سیکرٹ پریچنگ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں آپ اپنے کلسٹرز بنائیں, لوگوں کو سمجھائیں. اب جیسے کہ آج ہمارے جگہ جگہوں پہ ویسٹرن کلچر گھس گیا ہے, ویسے ہی ہم ان کو وہاں سے نکالیں اور خود مسلمان جو لاز ہیں, جو فلسفی ہے, وہاں پہ امپلیمنٹ کریں, وہاں پہ اس کو ایڈورٹائز کریں, اس کو لوگوں تک پھیلائیں. شروع یہاں سے ہوگا. اب جو جنگیں ہوئی, جو جس طرح بھی ہوا, I do not know which form it will take in these days. یعنی کیسی اس کی فارم ہوگی, کیا ویسے ہی ہم لڑیں گے یا کسی اور یہ ایک انٹرنیٹ کی وار ہوگی یا ایک موومنٹ کی وار ہوگی, I don't know. لیکن پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے کلسٹرز بنانے ہیں, لوگوں میں یہ لاز عام کرنے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلام ہوتا ہے, یہ پولیٹکس ہے, یہ سیرہ ہے. لوگوں تو سیرہ نہیں پڑھی ہوئی آج کل, تو سیرہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, سمجھیں, لوگوں میں عام کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ سینس آنا شروع ہو جائے گی. اور جب سینس آئے گی, ایسے لائک مائنڈڈ لوگ جمع ہوں گے, تو انشاءاللہ we can hope that one day there will be a خلافہ. جزاک اللہ خیرا. جی جزاک اللہ خیر سر. وہی جی فیڈ بیک فارم شیئر ہو رہا ہے چیٹ میں, آپ لوگ سے درخواست ہے کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک فارم کو بھی دیکھتے جائیں, فل کرتے جائیں. اور نیکسٹ میں لوں گی معاذ چیمہ کو, آپ کائنڈلی انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے. میرے کچھ کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ جی. آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں monarchy ہے اور نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ ہے, بٹ یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں تو نارتھ کوریا میں بھی جو ان سا کم جونگ اونگ ہے, جو اس ٹائم ان کا لیڈر ہے, وہ اپنے باپ کے بعد آیا تھا, اور سیم یہی چیز ہم دیکھیں تو سعودی عرب میں بھی ہو رہی ہے. تو پھر جی monarchy اور ڈکٹیٹرشپ میں ڈفرینس کہاں پہ آ گیا؟ جی بھائی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی پولیٹیکل اسٹرکچر اس وقت چل رہے ہیں نا, وہ سارے کے سارے monarchy پہ ہی چل رہے ہیں. ان کو نام الگ دے دیے جاتے ہیں. جیسے کہ آنیسٹلی میں نا مجھے ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, تو اس میں ناولز میں نا میں ابھی بھی کافی پڑھتا ہوں, تو اس میں ایک ہمیشہ نا ایک سٹوری بہت کامن ملتی ہے آپ کو, کہ ایک کچھ اسپیشل فیملیز ہیں جو کنٹریز کو رول کر رہی ہیں بیک گراؤنڈ سے, دکھتی نہیں ہیں, سامنے نہیں آتی ہیں. تو جب میں نے سیرہ پڑھی تھی نا پہلی بار یہ سب کرنے کے بعد, تو اور پھر جب میں نے آج کے زمانے میں دیکھا جیسے جوز نے ہر سسٹم کے اوپر ٹیک اوور کیا ہوا ہے, all of a sudden everything clicked کہ آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے. ابھی آپ مجھے آپ خود دیکھ لینا پاکستان کی سارے سسٹم کے اندر نواز فیملی اور یہ بھٹو فیملی, یہی 2 فیملیز آ رہی ہیں نا. عمران خان بیچ میں ایک چینج آیا تھا, اس کے علاوہ کوئی بندہ اور آپ کو دکھا کہ پرائم منسٹر بنا ہو, تو monarchy ہی چل رہی ہے. وہ دکھتی صرف ایسے کہ ہاں میں ووٹ ڈال رہا ہوں, کوئی اور پرائم منسٹر آئے گا, کوئی اچھا بندہ پریزیڈنٹ بنے گا, لیکن نہیں, سسٹم وہی چل رہا ہے. ایک فیملی کے پاس اقتدار ہے اور اسی کے بندے فرد جو ہیں بار بار پاور میں آ رہے ہیں. تو یہ ہے monarchy. اور جیسے کہ اگر آپ آج جا کے کریں نا کیس ان کے اوپر کہ آپ لوگوں نے سودا سسٹم یہاں سے نکالے, تو دیکھیں آپ کیسے کل غائب ہوتے ہیں. تو وہ monarchy نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے.
تو یہ ہے monarchy ٹھیک dictatorship ہے. چل رہی ہے ہر جگہ پہ. بس اس کو دکھایا جاتا ہے کہ نہیں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ کے کچھ رائٹس ہیں, آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جیسے کہ امریکہ کے اندر بھی فریڈم آف اسپیچ ہے, اور یو کے اندر بھی ہے. آپ کوئن کے خلاف کوئی بات کریں نا, رائل فیملی کے خلاف, میں دیکھتا ہوں کون آپ کو زندہ رہنے دیتا ہے. تو ہے ڈکٹیٹرشپ ہی, لیکن بتایا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, ڈفرنٹ پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, آپ کے پاس فریڈم ہے, آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے, فیمیلز کو رائٹ دیے جا رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اوکے, جزاک اللہ. میرا سر کچھ اور کوشچنس بھی ہیں. ایک آپ جی نے جی. یہ کہا تھا کہ بینک جو ہیں وہ رب بن چکے ہیں. وہ آپ نے کیسے کہا تھا؟ ایک سلائڈ میں آپ نے کہا تھا, مجھے اس کی اچھا سمجھ نہیں لگی وہ, اور اچھا بتا دیکھیں, دیتے. پہلے تو الہ پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. کسی بھی پولیٹیکل اسٹرکچر میں آپ پہلے الہ کو ڈیفائن کرتے ہیں. میں نے گھر کی آپ کو اگزامپل دی تھی, باپ ہوتا ہے. اب ایک جی بندہ ہے جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے, اس کے لیے اس کا الہ نفس ہے. اور اسی طرح جب آپ کیپٹلزم کی عبادت کرتے ہیں کہ پیسہ کمانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے پاس ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہے لیکن سنی ہوگی آپ نے, کہ عبد الدینار تباہ و برباد ہو گیا. تو جب آپ کیپٹلزم کو فالو کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ میں جیسے فار ایگزامپل آپ کو بولتا ہوں کہ معاذ بھائی بات سنیں نا, آپ اور میں پیسے کمانے کی اسکیم چلاتے ہیں, پھر پیرامڈ اسکیم وجود میں آئے گی. اب دیکھو بیت بھی, ہم لوگوں کو ان سے پیسے چاہیے, تو میں کیا کروں گا نا, اچھا پیسے کیسے کما سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, دین کو سائڈ پہ رکھ دو, ان کو ادھار دیتے ہیں اور ان سے نا انٹرسٹ پہ واپس لے لیتے ہیں, بڑا بڑا ادھار ان کو دیتے ہیں اور انٹرسٹ کافی زیادہ لگا دیتے ہیں, مجبوری میں پیسے دے ہی دیں گے ہمیں. اب وہی اسٹرکچر بینک کر رہا ہے. امریکہ ڈیپٹ میں ہے, اسٹوڈنٹ لون کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کون سا سین بندہ جا کے وہ سوچتے ہوئے کہ یار میں یہاں سے لون لیتا ہوں انٹرسٹ کے اوپر, لیکن لون لیتے ہیں. تو وہ جو کیپٹلزم کا خدا تھا نا, اس کو مینٹین کرنے کے لیے بینک وجود میں آئے, اس میں لاس لگائے گئے, دین رکھا گیا. تو اب بینک کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیسے دے رہا ہے سود پہ, اور لوگ پھنس گئے سسٹم کے اندر, کیپٹلزم کے غلام بن چکے ہیں. اسی طرح اسی سسٹم کو ابیوز کرتے ہوئے سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب جتنے بھی دین لگا ہوا ہے بینک سے آپ کے پاس ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, یہ سارے رب کے اندر ہی آتے ہیں, کیونکہ کیپٹلزم کی جو سسٹم ہے سارا کا سارا اس کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ آج کارپوریشنز کر دیں کہ نہیں ہم باقی کمپٹیٹرز کو بھی آگے آن دیں گے, آج بینکس کہہ دیں کہ ہم جی آج کے بعد سود پہ لون نہیں دیں گے, تو اس سسٹم کولیپس کر جائے گا. بینک چلیں گے ہی نہیں. بینک کیسے چلیں گے, بینک چلتے ہی ایسے ہیں. آ رہی ہے سمجھ بھائی معاذ؟ جی جی, تھینک یو سو مچ. میرے کوشچن اور بھی ہیں. ایک آپ یہ ہے ایک کہ کام ہم کریں کہ نے, اور لوگ کو چانس دے دیں, آپ فیڈ بیک فارم میں سوال رکھ لیں اپنے, تو انشاءاللہ وہاں سے پھر جو بھی میں فیڈ بیک دے سکا میں آپ کو دے دوں آپ گا. اوکے, بٹ یہ لاسٹ کوشچن ہے, یہ کائنڈلی ایڈریس کر دیں, بہت ضروری ہے, اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی جی آپ آپ پوچھ لیجئے, اور ویسے اگر ایکسٹرا کوشچن ہو تو آپ ہینڈ ریز رکھیں تو آپ کو لاسٹ میں بھی لیا جا سکتا ہے. اگر اوکے کوئی اوکے, شارٹ بس کوشچن ہے تو کوشچن کا, پوچھ لیجئے. جی جی, شورٹی ہوگا انشاءاللہ. آپ نے یہ کہا کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم مختلف پولیٹیکل سسٹمز میں انفلوئنشل پوزیشنز پر نہیں ہم ہوں مسلمس. ہوں لیکن اگر ہم سیرہ میں دیکھیں نا, تو ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سسٹم 13 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد جب ہجرت کی تو وہاں پر بنایا. اس سے جی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سسٹم کے اندر پارٹ نہیں بنے, یا لوگ سسٹم کے اندر پارٹ نہیں بنے. وہ ہوں سسٹم کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ایک نئی اسٹیٹ بنانے کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی, لیکن جی. کسی بھی سسٹم کا وہ پارٹ نہیں بنے. تو یہ سیدھا سے کیسے ایکشن پلان جو ہے وہ مطلب سملر ہے, یا میچ کرتا ہے, ڈرائیوڈ ہے؟ اچھا میں نے جب وہ پولیٹیکل اسٹرکچر کا کہا تھا نا کہ آپ لوگ پولیٹیکل پاور میں نہیں آتے, اچھا بھائی معاذ پاور کو ڈیفائن کریں, آپ پاور کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اگر میں بولتا ہوں پاور کو ڈیفائن کرو. پاور بیسیکلی ڈیسیژنز آپ کے پاس ہوں, آپ انفلوئنس آپ کے پاس ہو, بیسیکلی یہ دو چیزیں ہی آ جاتی ہیں, اور لوگ آپ کو فالو کریں, یہ وہ تین لوگ آپ چیزیں. کو فالو کریں. تو اگر میں آپ کو یہ بات بولوں کہ ایک ریلیجیس لیڈر جو ہوتا ہے, مسجد کا امام, وہ ایک پولیٹیکل جی, لیڈر بھی ہے, یہ بات صحیح ہے؟ ابھی کرنٹ سچویشن میں تو نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے اسے, اور ہوتا ہے, کیوں نہیں؟ ہو ہاں سکتا ہے. نارملی مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں کہ چندہ بھی دیتے ہیں, امام صاحب کی بات بھی مانتے ہیں, جی امام جی صاحب کہتے ہیں یہ کروا دو. اچھا اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ اسکول میں چینجز لا سکتے ہیں؟ ہے. اوکے. آپ گھر کے باپ فادر ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ اپنے گھر کے رول چینج کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ہے. اب یہ جو میں نے کہا تھا نا پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر پاور آنے کی ضرورت ہے, تو پولیٹیکل اسٹرکچر ڈفرنٹ طریقے کے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے وہ 4 ٹرمز بیان کی تھی. آپ جس فیلڈ میں ہے نا, اگر آپ اس فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کے پاس خود بخود ہی پاور آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ اینڈریو ٹیٹ جب مسلمان ہوا تھا, آل دو اب کام خراب ہو گیا اس کا اچھا خاصا, لیکن
اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام لے کے آئے, حالانکہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں تھا, نہ اس کے پاس کچھ اور تھا, لیکن کیونکہ وہ ایک انفلوئنشل فگر تھا, اس کے پاس پاور تھی, تو لوگ چینج ہوئے. اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر, اپنی پروفیشن کے اندر کمپیٹنٹ پوزیشن پہ آتے ہیں تو آل آف اے سڈن آپ میں چینج آتا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں, اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آج میرے مطابق جو مجھے انڈرسٹینڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگریٹ پیچنگ سے لگی ہے, وہ ڈسپلن کے اوپر تھی. 13 سال رسول اللہ نے ڈسپلن قائم کیا, تزکیہ کیا ہے لوگوں کا. تو ہمارا بیسیکلی کام یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے سوشل سائنسز میں زیادہ آگے نکلنا ہے. اگین جو میں نے سارا بیان کیا تھا نا کہ آپ لوگوں کو ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر اتنا کمپیٹنٹ ہونا ہے کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی آ جائے. آپ جیسے کہ اگر ڈاکٹر ہے کوئی بندہ, تو اس کے پاس ہاسپٹل میں کوئی ایک اچھی پوزیشن آ گئی جہاں پہ وہ تھوڑے بہت لا امپلیمنٹ کروا سکتا ہے, تو چینجز لا سکتا ہے ہلکے سے. تو وہ اس کے مطابق جو سوشل سائنسز والے لاز ہے نا کہ یار ان کو ایک سیف انوائرمنٹ ملے گروتھ کا, دین اسٹڈی کرنے کا, دین کو سمجھنے کا, دین کے مطابق عمل کرنے کا, تو ان کو ایک انوائرمنٹ گروتھ کا مل جائے گا. تو ہم لوگوں نے پولیٹیکل پاور میں آنے کے بعد کسی بھی اسٹرکچر کے اندر ہو, ایک سیف انوائرمنٹ بنانا ہے اپنے لوگوں کے لیے. تزکیہ نفس کرنا لوگوں کا, تزکیہ کرنا معاشرے کا. جب وہ ہو جائے گا تو خود بخود ہی آپ کی ساری پرابلمز حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ ادھر اولڈو میں نے حدیث مینشن نہیں کی, یہ بھی بہت فیمس حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش جو ہوتا ہے نا, وہ ڈائیورس کے اوپر ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو امیجن کریں نا کہ اگر ایک کپل کے بیچ میں لڑائی ہوئی, ان کے بیچ میں ڈائیورس ہو گیا, سب سے بڑا کام وہاں پہ جو اس کو ملتا ہے نا کہ بچہ فارغ ہو جاتا ہے وہاں پہ. کیوں؟ اب بچہ جو ہے ماں کے ساتھ جائے گا تو ماں باپ کی برائیاں کرے گی, ٹھیک ہے, اور جب وہ بچہ باپ کے ساتھ رہے گا تو باپ ماں کی برائیاں کرے گا. بچے کے دماغ میں سب کانشیسلی ایک بن گیا کہ یہاں پہ میں سیف نہیں ہوں کہیں پہ بھی. جب اس کو وہ سیف انوائرمنٹ نہیں ملے گا, اس کی باڈی میں کورٹیسول کی جو ریلیز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جب وہ بڑھے گی, اس کی گروتھ رک جائے گی, وہ اپنے سروائیول پہ فوکس کرنا شروع کر دے گا انسٹیڈ کہ وہ کچھ سوچے, کچھ سمجھے, کچھ کرے. تو اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے. تو ہمارا پہلا کام یہ ہو کہ ہم لوگوں نے بیسک سٹرکچرز کو مینٹین کرنا ہے اور ایک سیف انوائرمنٹ یوتھ کے لیے بنانا ہے. جب وہ بن جائے گا تو پاور میں آنے کے لیے آپ نے کرنا ہی ہے کہ میں ہر جگہ پہ ایک سیف سٹرکچر بنا دوں, یونیورسٹیز کے اندر, گھروں کے اندر, معاشرے کے اندر, اپنے ضلع کے اندر, شہر کے اندر ایک سٹرکچر بن جائے, ایک سیف انوائرمنٹ ہو تاکہ یوتھ وہاں کی گروتھ کرے. Is that clear, Moaz? جی بہت شکریہ. اسما خان پلیز انمیوٹ یور سیلف. جی اسما. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تھیوکریسی کو اس میں انکلوڈ نہیں کرا, تو تھیوکریسی اور خلافت اس میں کیا ڈیفرنس ہے بیسک؟ یہ رولز تو دونوں کے آلموسٹ سیم ہی لگتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں تھیوکریسی آپ کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں تھیوکریسی کو؟ ایک بار رول اسٹیبلش ہو گئے پھر وہ جو بولا گیا ہے, جو رولس سیٹ کیے گئے ہیں, کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا. مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ اس کو ایک حساب سے ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں. اچھا تو پھر تھیوکریسی وہ کا کوئی آپ بھی کو اس نا کو رول کرے. جی تھیوکریسی کے آپ کو سب سے نہیں, ہم زیادہ جو ٹرمینالوجی پہ جی آپ بتائیں. بولیے تھیوریکریسی پہ کیا آپ کا سوال پورا ہو جائے پہلے. اوکے دیکھیے تھیوکریسی نہیں, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ تھیوکریسی اور خلافت کا ڈفرنٹ کیسے ہے. تھیوکریسی کے اندر بیسیکلی کیا مسئلہ آتا ہے نا, تھیوکریسی ویسے آنیسٹلی نا خلافت کا ہی نام ہے, لیکن اگین جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مونارکی کو ہے, مونارکی ہر جگہ پہ, لیکن اس کو ڈفرنٹ دکھایا جاتا ہے. تھیوکریسی ایک مونارکی ہے خلافت ہی وہ, لیکن اس کو خلافت کا لبادہ پہنایا جاتا ہے, اصل میں وہ مونارکی ہوتی ہے. جیسے کہ ڈارک ایجز میں جو میں نے ماڈرنزم کا ذکر کیا, اس پر اگر آپ ریسرچ کرتی ہیں تو 1500-1600 میں آپ کو اس کی خاصی ہسٹری مل جائے گی کہ جو پوپ تھا نا وہ پاور میں تھا, اور اس نے نا عام لوگوں تک جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, I mean like they don't understand Arabic, تو اس نے جو اسکرپچرز تھے نا اس کو لمیٹڈ کر دیا تھا آفیشلز کے, جو پریسٹ ہیں, جو سسٹرز ہیں, یہ سارے جو ہیں یہی بندے اسکرپچر پڑھیں گے. اور اب وہ لوگوں کو جا کے کچھ بھی بتا سکتا ہے. لوگوں کو کہہ دی کہ بھائی مجھے خدا نے چنا ہے. اب کرسچن میں تو آج بھی آپ کو پتا ہے کرسچینٹی کے اندر آج بھی پروفٹس آتے ہیں. میرا یہاں پہ ایک دوست ہے چائنا میں, زمبابوے کا, وہ مجھے دکھا رہا تھا اس دن ویڈیو, کہتا ہے دیکھو یہ ہمارا نبی ہے. So they still have prophets. اور ایسے بندہ جو کلیم کر دے کہ میرے پاس پروفٹ ہوڈ ہے, جیسے کہ اگر آپ امیجن کریں کہ ہمارے بیچ میں رسول اللہ ہو تو آپ ان کے خلاف بات کر سکتی ہیں یا ان کو اوپینین دے سکتی ہیں اپنا؟ نہیں. قالوا سمعنا واطعنا, you listen and you obey, you don't talk. تو تھیوکریسی ایک مونارکی کی فارم میں چلی گئی جہاں پہ
پوپ نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے آپ نے. یہ وچ ہے, یہ پڑھ رہی ہے کتاب, اس کو مارو. کیوں؟ علم کر حاصل کرنا تو فرض ہے ہم پہ. نہیں, اس کو مارو, یہ وچ ہے. تو تھیوکریسی اس لحاظ سے ڈفرنٹ فارم لے گئی. آپ خلافت کو تھیوکریسی کہہ سکتی ہیں, لیکن کیونکہ وہ نام اتنا بدنام ہو چکا ہے, جیسے پولیٹکس کا میں شروع میں بتایا تھا, اس لیے لوگ وہ ٹرم استعمال نہیں کرتے, تھیوکریسی استعمال نہیں کرتے, خلافت کے ٹرم استعمال کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا, میں نے صحیح سمجھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ 30 سال خلافت میں نہ جو نبوہ رہے گی, وہ جی 30 سال کے بعد جو بھی خلافت چلی ہے سلطنت عثمانیہ تک, کیا اس کو ہم تھیوکریسی میں ڈالیں گے؟ نہیں, آپ اس کو تھیوکریسی میں نہیں ڈالیں گے, اس کو آپ مونارکی میں ڈالیں گے. اوکے. کیونکہ اس کے بعد آپ کو دوسرا ڈفرینٹ سوال. ریفرنسز ملیں گے, اس کے بعد ڈفرینٹ ریفرنسز آپ کو ملیں گے جہاں پہ اکثر اوقات ایسے قوانین لاگو کیے گئے جو اسلام کے بالکل خلاف تھے. تھیوکریسی میں ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے مطابق تو چل رہے ہو نا, کیونکہ ریلیجیس ایک لیڈر ہے, وہ اچھا ہے آپ کا. لیکن جب ایک لیڈر ریلیجن کے مطابق ہی نہیں چل رہا, تو تھیوکریسی کہاں سے ہوئی؟ تھیوکریسی تب ہوگی نا جب ایک ریلیجیس لیڈر اسلام کے مطابق فیصلے کرے گا. تو اگر یہ فیصلے اس کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو تھیوکریسی نہیں کہیں گے, اس کو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مونارکی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب جی مطلب اس کو یوں سمجھیے, سپوز کیجیے بھی آپ چائنا میں ہیں, چائنا میں کوئی ایک پرسن اپنے ہوں چائنیز ریلیجن کو اسٹیبلش کر دے ایز اے سسٹم, تو اس کو ہم تھیوکریسی کہیں گے, رائٹ؟ ہوں اوکے. تو جب آج کی تاریخ میں وی آل آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دا خلافہ, تو ہوں جو بھی خلافت قائم ہوگی اس کو وہ لوگ بھی تو تھیوکریسی کہیں گے. ہاں, خط کو تھیوکریسی جائے گا, اس کو دراصل ہم لوگ نہیں, لیکن جو باہر کی ویسٹرن کلچر ہے وہ اس کو تھیوکریسی کا نام دیں گے. کیونکہ اگین تھیوکریسی کا آپ کو دیکھیں, ماڈرنزم کے اوپر جب میں نے بتایا تھا نا, تو ہم لوگوں نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا. خلافت بیسیکلی آپ کا دین دنیا کٹھے ہے, تھیوکریسی صرف آپ کا دین ہے. میک سینس؟ ہاں, اوکے, آئی ایگری ود دیٹ. Mohammed Sarfraz, please unmute yourself. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنے فرسٹ کوشچن میں یہ بولا تھا کہ یہ ہمیں غار ہیرا کے دور کی ہمیں کچھ لائک پریچ کرنا پڑے گا پہلے, اس کے بعد کچھ خلافت کا بولے تھے نا. تو جی آپ اپنا سوال رکھیں, میں بتاتا ہوں. ہاں, تو اسی کنڈیشن پہ میں سوال کر رہا ہوں کہ لائک تو اس ٹائم تو ہم بہت مائنورٹی میں تھے, اور اس ٹائم اسلام بھی نہیں تھا اتنا. تو ابھی تو جی لائک جیسے کوئی کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ 90% اسلام ہے, تو وہاں پہ ہمیں پریچ کرنے کی اتنی کیوں ضرورت ہے, لائک ہم میجورٹی میں ہے. اوکے, میں اس کی دیکھیں, اس پہ تو بہت کلیئر ہے یہ والی, اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. ابھی ٹاسک 10 چل رہا ہے آئی ایم ایس کمیونٹیز میں, جو بیسیکلی 4 کمپارٹمنٹ سے سورہ الجمعہ کی آیت ہے, سیکنڈ آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ الجمعہ کی سیکنڈ ورس ہے. اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہے نا, یتلو علیہم آیاتہ, کہ ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکا ہے. انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ماڈرنزم یا کولونزم کے دوران, انہوں نے یہ کیا بولتے ہیں اس کو, پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیشی کلچر میں سے عربک کو نکال دیا پہلا. اور جن ملکوں میں مونارکی تھی, سعودیہ, عمان, ادھر یہ رول لگ گیا, کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ڈائریکٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ سرٹن ورسز آپ نے نہیں بولنی ہے. اگر آپ یہ سرٹن ورسز بولیں گے, آپ بادشاہ کے خلاف بات کریں گے, تو آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا, جو مکہ کے اماموں کو ڈالا گیا ہے اس سے پہلے, کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف بات کی تھی. اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں, فرسٹ آف آل نا, ہمارے پاس سارا کا سارا ایکشن پلان ہے, اور یہ کام رسول اللہ 23 سالوں میں کیا تھا, ہم شارٹ ٹائم آف پیریڈ میں کر سکتے ہیں. رسول اللہ سے شارٹر ٹائم پیریڈ میں, کیونکہ ان کے پاس سارا قرآن ایک وقت میں نازل نہیں ہوا تھا, ہمارے پاس سارا قرآن ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کی کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, لوگ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کے مطابق فیصلے کرو, تو میجورٹی ہونے کے بعد بھی جو دین کو سمجھتے ہیں وہ آج بھی مائنورٹی میں ہی ہے. جو دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے, پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ بہت حد تک مائنورٹی ہیں. they might not even be 1% of the population. تو اس حالات کے اندر آپ بالکل وہی سمجھ لیں کہ ہر بندہ اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں رسول اللہ کا رول پلے کر رہا ہے, کہ وہ اپنے معاشرے میں اس لاس کو امپلیمنٹ تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس جگہ کی. اینڈ وین اٹ لائک اتنی ہماری مائنورٹی ہو, اتنی ایک ہماری پاپولیشن بن جاتی ہے کہ جس میں ہم ایک کوئی موومنٹ چلا سکتے ہیں, کوئی چینج لا سکتے ہیں, تب تک ہم لوگوں کو یہی فالو کرنا پڑے گا کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے معاشرے میں چیزیں عام کریں.
دیکھیں اگر کسی چیز کو 300-400 سال تباہ کیا گیا ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کی اور میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یار 100 سال تو لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں، یا ایٹ لیسٹ دا سیم اماؤنٹ 400 ایئرس تو لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. لیکن الحمدللہ اگین جیسے کہ میں نے کہا ہمارے پاس قرآن سارا کا سارا اویلیبل ہے، سیرا بھی ہمارے پاس سارا ایکشن پلان اویلیبل ہے، تو ہم شورٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آئیڈیلی جیسے رسول اللہ موو کیے تھے ویسے موو کرے، لیکن وہ لیکن پاسبل نہیں ہے. لیکن جیسے آپ ہم میجورٹی پہ بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث بار بار کہتا ہے کہ میجورٹی گمراہ میں رہتا ہے، تو ہمیں جی کچھ لوبی جیسا ہی کام کرنا پڑے گا نا، ہمیں مائنورٹی میں ہی رہ کے ہی پاور میں آنا پڑے گا، obvious ہے. ہاں دیکھیں نا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے مائنورٹی میں ہی رہیں گے ہم لوگوں نے. بیسیکلی کام یہ کرنا ہے نا کہ دیکھیں آج کل کے جو زمانہ ہے نا، ایک رسول اللہ کی جو ہجرت سب سے بڑا ایک ٹاپک بنتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم ہجرت بھی تو کر سکتے ہیں، کہیں پہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی ہجرت والی جگہ بچی ہی نہیں ہے. ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہجرت کر کے نا یہاں پہ یہاں پہ ایک زمین ہے جہاں پہ اللہ کے قوانین لاگو کیے جا سکتے ہیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ موو کیے جائیں گے تو اس کنٹری کی جو لاز ہوں گے وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ اسلام کی امپلیمنٹیشن کریں. ہجرت والا آپشن ایٹ لیسٹ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ ایسی ایک کنٹری آ جاتی ہے وجود میں، تو میں تو کہوں گا کہ آج آپ پاکستان چھوڑیں اور وہاں جائیں، کیونکہ آپ پہ فرض بنتی ہے یہ ہجرت، رسول اللہ کی سنت میں سے ہے. اب جب یہ ہم کر نہیں سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ نے اب آتے ہیں دوبارہ اسی کہ ہم نے مائنورٹی کے کبھی بھی میجورٹی کو کیوں رکھنا ہے. آپ نے مائنورٹی سے میجورٹی میں اس لیے جانا کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل ہپوتھیٹکلی میں آپ کو بولتا ہوں کہ آئیں بھائی ہم لوگ نا آ کے نا یہ سرفراز بھائی آئے ہم لوگ نا خلافت قائم کرتے ہیں، عبید بھائی ہمارے پاس تو بندے ہی نہیں ہے، ہم لوگ خلاف کھڑے ہوں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ میں اور آپ کھڑے ہوں اور ہمیں فوراً ایلیمینیٹ کر دیا جائے، یا آپ اور میں ایک چینج لائیں، لوگوں میں چینج آئے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ کام چلتا رہے. تو کوئی بندہ یہ اپنی جان دینا ہے اگر آپ ابھی کھڑے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پریپریشن، وداؤٹ اینی بیکنگ، وداؤٹ کوئی بھی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو پہلے ہم اونٹ باندھ لیں اپنے، ہمارے پاس ایک لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، معاشرے کے اندر دین کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہو، اور پھر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جی اب اس جگہ پہ اسلام کی خلافت لاؤ، اس جگہ پہ اسلام کی امپلیمنٹیشن کرو. اس سے پہلے یہ کام کریں گے تو ابھی یہ لال مسجد والا واقعہ بھی چل رہا ہے آپ کو پتا ہے، اور باقی اس سے پہلے بھی ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں. تیانمن اسکوائر چائنا کا ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہے، اسی طرح ملٹیپل انسیڈنٹس ایسے معاشرے میں ہوئے جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے وہ مائنورٹی میں تھے، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. تو ہم لوگوں نے بیوقوفی نہیں کرنی ہے. یہاں ایک لاسٹ ہے کہ لائک اب آپ بول رہے ہیں کہ ہاں بندے نہیں ہے، یہ تو لائک کوئی ہوں اجتماع ہوتا ہے، میں ویسے پاکستان سے نہیں ہوں، ہوں لیکن اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں لاکھ لاکھ بندے چلے جاتے ہیں، اور ہوں وہی کوئی لاز بنتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، یا ایسے کوئی چیز کے لیے جو اسلام کے ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے بندے کیوں نہیں آگے آتے؟ کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں لاکھ لاکھ بندے چلے جاتے ہیں، تو ہاں. ایسا کیوں ہے؟ لیکن اس میں مین مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو بندے آ رہے ہیں نا اجتماع میں لاکھ لاکھ، ان سے آپ بیٹھا کے پوچھ لیں مجھے قل واللہ احد کا پورا مطلب سمجھا دو، وہ صرف آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ الصمد والی آیت بیچ میں سے کھا جائیں گے. ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اگین جب کسی بندے کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اجتماع میں لوگ جاتے ہیں نا بیسیکلی یہ صرف امام نے کہہ دیا، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ہم بھی چلتے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی ہے ان کو. when you do something you do not understand. اب آپ مجھے بتائیں نا، میں آپ کو بولوں کہ یار میں نے نا ایک میں نے کرنسی کرپٹو کرنسی سٹارٹ کی ہے، سرفراز بھائی ایک کرنسی مجھ سے خرید لیں. اب آپ کو میں بولوں خرید لیں، آپ کیا خرید لیں گے مجھ سے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے. آپ خرید بھی لیتے ہیں، فائدے کا سودا کیا نقصان کا سودا کیا ہے آپ نے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کرنسی میں کے ساتھ کیا کروں گا، آپ کے پیسے لوٹ رہا ہوں کہ نہیں لوٹ رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اٹ از آپ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کل اگر مجھ پہ کیس ہو جاتا ہے میں بولتا ہوں بھائی سرفراز میرے ساتھ تھا، آپ بولو گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیسی بات کر رہے ہو، مجھے کیا پتا تھا تم کیا کام کرنے جا رہے ہو. تو یہ سسٹم ہوتا ہے، وہ لاکھ لاکھ بندہ اجتماع میں تو جا رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ ان کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. نیکسٹ میں اسٹوئک کو لوں گی. یہ آپ لوگ اپنے نیمز جو ہیں وہ ٹھیک سے لکھا کیجیے تاکہ آپ کو کال کرنے میں آسانی ہو. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل؟ جی یو آر آڈیبل. یو آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ مونارکی. اچھا، مونارکی کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں، آپ نے وہ بتائی ہیں، ڈسکس کی ہے. میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، میں نے اس لیے وہ چیٹ میں بھی کیا تھا، وہ اصل میسیج اوپر چلا گیا. آپ بتا دیں کون سی دو ٹائپس ہیں؟ ایبسولوٹ مونارکی اور کانسٹیٹیوشنل مونارکی ڈسکس کیا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں ڈسکس کی ان دو چیزوں کو. تو یہ تو غلطی ہوگی نا پھر، ہوں کیونکہ مونارکی
اب ایبسولوٹ monarchy اب ختم ہو گئی ہے, بہت کم ایگزسٹ کرتی ہیں. لائک گلف کنٹریز میں ہیں ایبسولوٹ monarchy, بٹ کانسٹیٹیوشنل monarchy شروع ہو گئی ہے جب سے دا ہاؤس آف, لائک جتنے بھی آپ دیکھو نا یہ پاور ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے. اور آپ نے ایک اور یہاں پہ میں سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ تھیوکریسی بھی وہی monarchy ہی ہے لیکن اس کا نام چینج کر دیا, اور ڈکٹیٹرشپ بھی monarchy ہی ہے, اس کا نام چینج کر دیا. اور پاکستان میں بھی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. پاکستان میں کیسے ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے؟ پاکستان میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے ہی نہیں, یہاں پہ لبرل ڈیموکریسی ہے. جی نہیں, آپ نے جو کانٹیکسٹ تھا نا میرا وہ نہیں سمجھا, میں ایک بار دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. انڈیڈ کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو monarchy ہے اس کی 2 فارمز ہیں, میں نے ایکسپلین نہیں کی تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ اسی بات کو دوبارہ دیکھیں. جو سعودیہ کے اندر monarchy چل رہی ہے, میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ جب ایک بادشاہ اپنی حکومت میں آتا ہے تو وہ بیعت کرتا ہے لوگوں سے. جب وہ بیعت کر لی جاتی ہے نا, اب وہ لوگ بادشاہ کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے. بادشاہ ان کو, اگر وہ کوئی قانون بناتے بھی ہیں نا اور بادشاہ ان کو بولتا ہے کہ یہ قانون تم نے نہیں بنانا, they are obliged to do that. ان کے پاس سعودیہ تو آپشن نہیں ہے. کنگڈم ہے نا سر سعودیہ تو کنگڈم ہے نا, آپ اس کو خلافت تو نہ کہنا, خلافت والا کوئی سسٹم ہی نہیں, خلافت کنگڈم تو ہے وہ. نہیں, خلافت تو میں عربی نے کہا ہی نہیں, کنگڈم. میں اس کو monarchy کہہ رہا ہوں نا, کنگڈم شپ monarchy میں ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک جی جی. تو پاکستان کے اندر جب میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں لبرل ڈیموکریسی ہے, پھر اگین میں نے وہی آپ کو بات کی تھی, آپ نے شاید وہ مس کر دیا کہ پاکستان کے اندر بھی سرٹن فیملیز جو ہے وہ ہمیشہ رول میں ہی رہی ہیں, جیسے کہ بھٹو اور نواز فیملی ہے. بیچ میں عمران خان ڈفرنٹ آئے تھے, لیکن بھٹو اور نواز فیملی, شریف فیملی ہمیشہ رول میں رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, سود ہے لبرل ڈیموکریسی جو بھی ہے, جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی بندہ بھی اسلام کا نام لے کے کھڑا ہوتا ہے, اس کو سائلنس کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پھر لبرل ہے نا, میں اب میرے لبرل رائٹ سے بھی میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں, مجھے کیوں خاموش کروایا جا رہا ہے؟ میرے خلاف کیوں پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ بات دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, ہوگا وہی, جو بندے پاور میں وہ کریں گے. تو جو بندہ جب پاور میں کوئی کام کر رہا ہو, اپنے رول کو, اپنے ڈسپلن کو فورس کر رہا ہو, تو اس کو ہم monarchy کہتے ہیں. تو سر کون ہے پاور میں, سر کون ہے پاور میں؟ یہ جو ہمارے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ساری کی ساری, آپ کسی کنٹری کو بھی دیکھ لیں, امریکہ میں پریزیڈنٹ جو ہے, جو سارا کا سارا پیچھے ان کا آدھا زیادہ جو ہے جوز کنٹرول کر رہے ہیں. سعودی کے اندر بھی جوز کنٹرول میں آ کے, ہمارے ملک میں بھی دکھتا تو ہے کہ ہمیں کہ جو عوام ہے وہ ووٹ ڈال رہی ہے, لیکن عوام کی بات مانی نہیں جاتی. کتنی عوام کے لیے کوئی قوانین بنائے گئے جو آسان کیے گئے ہوں, تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق ان کی جو رب ہوتے ہیں ساتھ, ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ monarchy کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر یوٹیوب میں ایک ویڈیو ہے, میں نام بھول گیا اس ویڈیو کا, میں نے اپنے گروپ میں لنک شیئر کی تھی اس کی, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے monarchy ساری کی ساری کام کرتی ہے. بڑی کمال کی ویڈیو تھی وہ. تو سسٹم وہی چل رہا ہے سارا monarchy کا ہی, کہ وہ جو پاور میں لوگ ہیں, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ان کے مطابق ہی قوانین سارے کے سارے لگائے جاتے ہیں. ان کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے, ان کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے, اس کو monarchy ہی کہتے ہیں. اس کو اور ایون مور سمپل ٹرمز ڈکٹیٹرشپ ہی کہا جاتا ہے. سائکا, پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں بس کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں ایک پولیٹیکل کتاب پڑھ رہی تھی, اس میں کہتے ہیں کہ ایز این اسلامک اسٹیٹ ہمیں جیسے نا نیوز کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو سیپریٹ فیکٹس فرام اوپینینس. یہ ہے کہ جب ہم نیوز آرٹیکلس پڑھتے ہیں وہ زیادہ باعث ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک پولیٹیکل سوچ اور اسکل ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کنٹریز کے ریلیشن شپس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں کون سی ریلیشن شپس ہے, کس انٹرسٹ پہ بنے ہیں. ساتھ میں دیٹس امپورٹنٹ فار اسٹیٹ اینڈ فارن افیئرز. یہ بھی ہے کہ the Ottoman Empire, the collapse, and one of the reasons for the collapse is people weren't political. تو جو ویسٹ تھے انہوں نے وہ نیوز جو رپورٹ کرتے تھے وہ فالس ہوتی تھی, وہ چیک نہیں کرتے تھے اپنے سورسز کو. تو اس لیے ایز این امہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری وی ہیو ٹو سفٹ واٹس رائٹ اینڈ رانگ. جو غلط ہے اور جو صحیح ہے اس کو سیپریٹ کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ سچ کو اوبویسلی وی شوڈ بی ان دس, وی شوڈ سیک ٹروتھ. ایک سوال تھا کہ اگر ہم سیرہ پڑھیں تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ ہمیں ہاؤ ڈو یو ایکسٹریکٹ پولیٹیکل سو آف تھنکنگ فرام سیرہ؟ اوکے, اس کو بہت سمپل ہے. دیکھیں,
ہم لوگ نا بچپن سے پالیٹکس کھیلتے آ رہے ہیں, بچپن سے ہمارا سارا کا سارا گیم چل رہا ہوتا ہے بھائی بہنوں کے درمیان. آج بھائی کی باری گیم کھیلنے کی, تو میں نے بھائی سے باری کیسے لینی ہے, ٹرافی کیسے بانٹنی ہے, بہن کو میں نے کیسے, بہن کی باری کیسے, یعنی لائک وی آر پلئنگ پالیٹکس فرام ریئلی لائک وین وی آر چلڈرن. مسئلہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بائسنس بہت زیادہ بنا دی گئی ہے. میں اب جہاں پہ سیرہ پڑھ رہا تھا اور جہاں سے میں نے پڑھی, وہاں پہ ایک کامن جو چیز مجھے دکھتی تھی اکثر اوقات لوگوں میں نے جو بات دیکھی ہے, وہ یہ بات کریں گے, دیکھو صحابہ شہید ہو گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ, عمر بن خطاب بڑے کمال کے لیڈر تھے, بٹ نو بڈی فوکسز آن دا پروسیس. آپ پروسیس پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا کا فیز ہے وہ ڈسکورنگ یور سیلف ہے, لیکن کوئی بندہ اس کو ویسے نہیں دیکھتا. رسول اللہ غار میں جا رہے, کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, وہاں پہ سوچ رہے ہیں, وہ ہی از تھنکنگ something that's been taken away from us. لیکن جب آپ بک میں سیرہ کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ ان کے پوائنٹ کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا. یو ول جسٹ ریڈ اینڈ گو تھرو. رسول اللہ غار میں گئے, وہاں پہ انہوں نے 3 سال سوچا اور پھر ان کو نبوت مل گئی. بٹ ونس یو سٹ ڈاؤن اینڈ یو آر لائک what was he thinking about for 3 years in the cave, کیا سوچ رہے تھے, کیا میں ایسی سوچ کرتا ہوں. پھر اگین جب سگریٹ پیچنگ انہوں نے کی, the way he did cigarette preaching, ہم تو کہتے ہیں کہ ابو بکر ایمان لے آئے, کس طرح لے کے آئے, رسول اللہ کی اپروچ کیا تھی, رسول اللہ نے انہی کو اپروچ کیوں کیا, رسول اللہ سے پہلے تبلیغ کس کو کی, why did he do so, what was the psychology behind it, what was the process behind it. اتنے لوگوں کو مسلمان کرنا رسول اللہ نے جس طرح جو مکالمے کیے, why did he use this certain words, اس طرح مکالمہ کیوں کیا جا رہا تھا, رسول اللہ کی بیک گراؤنڈ سیٹنگز کیا تھی, رسول اللہ کس معاشرے میں تھے, کس انوائرمنٹ میں تھے, لوگ سوچ رہے کیا تھے. when you look at it like that, پھر آپ کو سمجھ میں آتی کہ اصل میں گیم کیا چل رہی تھی وہاں پہ. پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ عرب کتنے بھڑک گئے تھے. تو پالیٹکس سمجھنے کے لیے سیرہ کو ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے دیکھنا, when you put yourself inside the shoes of the prophet, then you understand کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, رسول اللہ کیا سوچ رہے تھے. امیجن جو ابھی مدینہ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرنٹ قبائل سے ریلیشن قائم کیے ہیں, آپ وہ بھی دیکھیں کہ کس جنگ کے دوران کس طرح انہوں نے ریلیشن قائم کیا ہے, کس کس کو ٹارگٹ انہوں نے پہلے کیا, وہ سارے پولیٹیکل موومنٹس ہیں. But again, for us it's just book reading, for us it's barakat and sadaqat, so subhan Allah, alhamdulillah, and we move on. تو ہمیں ہر چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیپ رسول اللہ نے کیوں اٹھایا. ہم نے بھی اسٹیپس ویسے اٹھانے ہیں لیکن ہماری فارمز ڈفرنٹ ہوں گی. تو اس طرح آپ اگر سیرہ کو اسٹڈی کرتی ہیں جیسے میں نے کیا, یہ میرا پرسپیکٹیو تھا, تو آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پوائنٹ مل جائے گا اور آپ اپنے جن لوگوں سے گفتگو کر سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے بیسٹ وے نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن میں نے سیرہ کو ایسے اسٹڈی کیا تھا. نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. جی محمد فرحان, پلیز انمیوٹ یور سیلف, اور آپ لوگ اپنے ایکسٹرا کوشچن جو ہیں یا کوئریز ہیں وہ فیڈ بیک فارم میں بھی فل کر سکتے ہیں, یا لاسٹ میں اپنے ٹرن کا انتظار کیجیے اور رکھیے کوشچنس تاکہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپینٹ حصہ لے سکیں. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے پرمیشن دی. اچھا میں ایکچولی بس ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ از دیر این پولیٹیکل سسٹم ان دا اسلام, کوئی ہے صحیح پولیٹیکل سسٹم ہمارا, اور اگر ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس اگر آپ قرآن سے دے سکے. جو آیت آپ نے کوٹ کی وہ obviously پولیٹیکل سسٹم کو نہیں ایکسپلین کرتی, نمبر 1. سیکنڈلی اسی کا ہی پارٹ ہے, آپ اگر, اور ریزن کیا ہے یہ کوشچن کرنے کا کہ پولیٹیکل سسٹم اسلام میں ہے بھی صحیح یا نہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں بیچ سسٹم, ہمیں شورا سسٹم, ہمیں رولر بیسڈ سسٹمز تو ملتے ہیں, لیکن ٹو سلیکٹ دا لیڈرز obvious, ٹھیک ہے. وہ اگر مطلب آسان الفاظ میں کہوں کہ جیسے ہمیں باقی احکامات کے بارے میں پراپرلی ایک انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اوکے ہم نے نماز کیسے قائم کرنی ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کچھ بھی, پولیٹیکل سسٹم پہ اگر کوئی ایسا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس ہے, اگر تھا تو وہ صحابہ کے دور میں وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے پلیز. اوکے, دیکھیں حضرت عمر کے دور میں نا جب ایک قحط سالی آئی تھی تو جو بندہ چوری کر رہا تھا نا اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف کر دی گئی تھی کہ ہاتھ نہیں کاٹنا, کیونکہ اس وقت ایک بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اب اسلام میں سے جو میں نے آپ کو 4 ٹرمز بتائی, الہ, رب, دین, عبادت, یہ 4 ٹرمز ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گی. الہ ٹھیک ہے جس طرح ہم کام چلتا ہے, لیکن اب جو رب کی فارمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. دین کی اسلام کا قوانین نہیں ہوں گے لیکن ان کو حکمت سے امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور عبادت بھی سٹیزنز حکمت سے کریں گے. یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ اس طرح چلے گا.
شورا شاید ویسے اس ٹائم کی شورا نہ بنے، شورا بھی کوئی ڈفرنٹ فارم لے. تو اسلام جو قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے نا، اگر اس میں قرآن میں نہیں، آنیسٹلی آپ کو حدیث سے ملے گا کہ تمہارے اوپر میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ اس کو فالو کرو. تو جو خلفائے راشدین ہمارے پاس 4 گزرے ہیں، ان میں سے انہوں نے ہمیں ایک، حضرت عمر جو تھے وہ فنڈامنٹلسٹ تھے، انہوں نے اسلام کی فنڈامنٹلس کو دیکھتے ہوئے نئی نئی چیزیں بنانا شروع کر دی تھی. جیسے کہ تراوی مسجد میں کروا دینا جماعت کے ساتھ، شورا کی امپلیمنٹیشن، لیجسلیشن ڈپارٹمنٹس کی، یہ سب چیزیں انہوں نے کروائی تھی. تو آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی وہ فارم نہ پکڑے، لیکن آپ انہی کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت عمر نے کام کیسے کروایا تھا، میں بھی اس کام کو ایسے کر سکتا ہوں. اور پھر دیکھیں اب ان کو اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہوگا، لیکن آج آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے. اسی طرح کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آج، جیسے کہ اس دوران فیشن کا دور نہیں تھا، لیکن آج فیشن بھی الگ الگ عجیب عجیب ٹائپ کے آ گئے ہیں. تو وہ سارا کوڈ سے ملنا، آپ کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈفرنٹ رب بنانے پڑیں گے جو آپ کی اتھارٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں، خلافت کی اتھارٹی کو. تو اس طرح ڈفرنٹ پولیٹیکل سٹرکچرز آپ کو اپنے یعنی آج کی دور سے بدل، یعنی میچ کر کے بنانے پڑیں گے. الہ آپ کا اللہ ہی ہوگا، قرآن کے مطابق آپ فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ اس کے آپ نے اچھا کوشچن ریز کیا. یہاں پہ سب سے بڑی ہماری مسلمانوں کی، جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے سائیکا نے سوال کیا تھا نا سیرہ کا، وہی مین مسئلہ ہمارا ادھر قرآن کے ساتھ بھی آتا ہے کہ ہم قرآن کو آج کے لینس سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ قرآن کے اندر بڑی پیاری آیت ہے جو میں نے پڑھی تو مجھے رونا آتا تھا میں جب بھی پڑھتا ہوں اس آیت کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہانیاں پرانے زمانے کی. جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس لینس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بات کو فار کی گئی تھی، لیکن وہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم امپلیمنٹ ہوتی ہے، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو اگر آپ آج کے قوانین کو دیکھتے ہوئے اس قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے فنڈامنٹلس کو اپلائی کرتے ہیں، اوپر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن انڈر بیس جو ہوگی وہ اس کا اسلام ہوگی. اس کے اوپر جو بھی پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا ہوگا وہ قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ وہ اسلام کے اوپر کیا گیا ہے. وہ خلافت ہو سکتی ہے، وہ تھیوکریسی ہو سکتی ہے، وہ مونارکی ہو سکتی ہے، آپ جو مرضی امپلیمنٹ کر دیں. لیکن اگر اسلام کی بنیادی بنیاد کے اوپر رکھا جائے گا، قرآن کی بنیاد کے اوپر رکھا جائے گا، تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہے گا. از دیٹ کلیئر بھائی فرحان؟ جی ویل آنسرڈ. نیکسٹ ہم لیتے ہیں کانزا فاطمہ کو. فیڈ بیک فارم بھی ساتھ ساتھ شیئر ہو رہا ہے، پلیز اس کو بھی فل کیجیے اور اپنے کوشچنز بھی آپ وہاں پوچھ سکتے ہیں. ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ رپلائی کر دیا جائے. جی کنزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ یہ پریڈکشن ہے کہ ہر 100 سال بعد یہ اسلام جو ہے اس کی بنیادیں ریوائیو ہو رہی ہیں، مطلب کہ اسلام کا دوبارہ سے ریوائول ہوتا ہے یا خلافت کا ہم کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں 1924 سے ابھی تک دیکھیں تو کیا خلافت کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، مطلب کہ جو چینجز اس دنیا میں ہو رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، جو آپ نے ابھی بات کوٹ کی ہے وہ آپ نے بات غلط کوٹ کی ہے. میں اس کو تھوڑا کریکٹ کرتا ہوں. حدیث یہ نہیں ہے، حدیث یہ ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا. اور مجدد کا بیسیکلی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خلافت والا کوئی بندہ آئے گا. مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لائک ہی ری اسٹیبلشز ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ سوسائٹی. بہت آسان لفظوں میں اگر آپ کو میں یہ کہوں تو اگین جو خلافت کا پروسیس ہے وہ کبھی بھی مرا نہیں تھا، نہ رکا تھا. وہ چل رہا ہے رسول اللہ کے جانے کے بعد سے، ختم نہیں ہوا. بس یہ تھا کہ کبھی جو 30 سال شروع والے تھے اس میں خلافت ڈومیننٹ تھی، اور ابھی جو اس نظریے کو رکھتے ہیں وہ لوگ مائنورٹی میں چلے گئے ہیں، ریسیسو میں آ گئے ہیں. تو ابھی بھی جیسے کہ میں سارا بھی ایکسپلین کر چکا ہوں بار بار، اگین آپ ریکارڈنگ دیکھ سکتی ہیں. ہم لوگوں نے ابھی بھی لوگ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ڈفرینٹ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ کام چل رہے ہیں، اور ہم نے بھی اسی پروسیس پہ کام کرنا ہے. اپنے کلسٹرز بنانے ہیں، لوگوں کو سیرہ سکھانی ہے، قرآن سکھانا ہے، ان کو حکمت سکھانی ہے، ان کو پولیٹکس سکھانی ہے. اینڈ ود ڈیو ٹائم انشاءاللہ خلافت ول کم. مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہوگا. تو یہ خلافت کا پروسیس کبھی رکا نہیں تھا. اٹ از آلویز آن گوئنگ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول کیپ آن گوئنگ. کلیئر ہے کنزا؟ جی کنزا میوٹ ہو گئی ہیں. جزاک اللہ. وہی کی جی جزاک اللہ کنزا، بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہمارے پاس اور آنسر بھی دے دیا ہے. محمد لال خان پلیز انمیوٹ یور سیلف. ساتھ ساتھ فیڈ وعلیکم بیک السلام. فارم کو بھی دیکھتے جائیں.
اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اسلام بینکنگ سسٹم کو کیسے سپورٹ کرتا ہے، اور اگر کل کو خلافت اگر قائم ہو تو پھر یہ بینکنگ سسٹم کو کیسے لے کے ہم چلیں گے؟ اچھا کیونکہ اچھا جی میں اس پہ میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی کہ کیا قوانین لاگو کرنے چاہیے. یہ کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کا بندہ ہی آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک اس کا نظریہ دے دیتا ہوں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، بینک جو شروع سے لے کے اینڈ تک تھا نا، وہ آپ کی مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا. اگر تو وہ تو کسی کو آپ نے بیسیکلی ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کی جو ایکسیسو ویلتھ ہے، جس کی آپ خود پروٹیکشن نہیں کر سکتے، اس کو ایز امانت کے طور گورنمنٹ کے ایک اسٹرکچر کے اوپر دے دیا جائے کہ آپ لوگ اس کو سنبھال کے رکھ لیں. میرے مطابق جو مجھے دکھتا ہے کہ سب سے بہترین پولیٹیکل سسٹم یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرسٹ آف آل نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ صدقہ دو. تو مسلمان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے پاس وہ بینک میں جا کے اس کو رکھوائے، لیکن ان کیس کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بہت فضل دے دی ہے اور وہ ہی از ناٹ اسپینڈنگ دا وے لائک دیٹ، تو اب وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بینک میں پیسے رکھوائیں اور ان کی ایک منتھلی فی ہو جس میں آپ ان کو فی پے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے پیسوں کی حفاظت کریں. میں آن لائن ٹرانزیکشنز کروں گا، وہ کروں گا، سب کچھ کروں گا، وہ سارا سسٹم آپ ہینڈل کریں اور میرے پیسوں کی حفاظت کریں. یہ امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھی جا رہی ہیں اور آپ ایک بینک کو پیسے دیتے رہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بندوں کے پاس بہت ایکسیسو مال ہے وہی بینک میں جا کے پیسے رکھوائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں وہ تو اپنا سارا کا سارا مہینے کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کافی لوگ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک سسٹم میرے خیال سے ہوگا، لیکن اگین میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ کسی فائنینشیل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ سے بات کریں، وہ شاید آپ کو ایک اچھا نظریہ دے سکے میرے سے بہتر. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں معاذ جیما. معاذ آپ کا کوشچن پہلے ہو چکا ہے ویسے. حسن کو لے لیتے ہیں، پھر آپ کو لاسٹ میں لیتے ہیں. حسن آپ پلیز انمیوٹ کیجیے گا. Hello. Hello, can you hear me? جی آپ اپنا جی oh, can hear you, brother. Okay. So first of all, I have this thing. Which khilaf are we talking about? I was studying your discussion and your lecture was really nice. I really enjoyed it. But the question is, what khilaf are we talking about? Are we talking about Banu Umayyads or Fatimids, or the No, one with the that's not Khalifa. No, brother. Wait. No, hold on, That's brother. not Khilafat. No. Sir, hold That's not on. Khilafat. See, this is not a nice way. Okay. Let Keep me going. Okay, keep complete. going. Okay. Let me complete, and then we'll Okay. discuss. Go on. And so, yeah, as I was saying, are we talking about the Khilafah of Banu Umayyah or Fatimid, or about Salahuddin Ayyubi when people of like Muslims treat him like a big hero, but when you study the history, he was the first one who brought the Jews and had them established in Jerusalem. 99% of the people of Muslims don't even know that, and they think that he was a big Muslim. And then all this khilafah, and you see, this is the thing, because we study half things. Yeah. The amount of people killed in this old system, when you say the khilafah was never what did you say, khilafah kabhi khatam nahi hui hai. Yeah, so yeah, that is one of a really nice ways to say it, that yes, it was the murder, the killing, it never stopped. And what has khilafah given to Muslims except the first two? And again, if you talk about Muslims, when we talk about khilafah, there are two types of us. See, we are Shias and we are Sunnis. Now, what the Shias, they don't even believe khilafah. What are you going to do about them? Because they are Muslims, and if you say they are not Muslims, then who are you to say that they are not Muslims? Because they say the kalima as well. No, I have never said so, bro. No. My whole lecture, I never said so. Please hold on. Please let me complete. Yeah. They don't even believe in khilafah. But wait, one thing, brother. You can keep on going, but please stop. Like you're for like I haven't said such stuff, and you are saying I said it. Please don't do so. No, I'm not saying that you said it. You said, okay. I'm quoting your words, the khilafah kabhi khatam nahi hui hai. Yeah. Now,
the Shias, they are also Muslim. They never Yeah. believed in Khilafah. They don't even Yeah. believe it. Yeah. Okay. So it means that you are dividing Muslims even now, because the Khilafah they hate so much that they killed the thousands of them over the 1400 years. And then when we talk about the political period, now let me ask you this question. See, I'm trying to pose my questions as simple, as sophisticated, because I'm afraid that you're gonna pause me or mute me or something. That's no, keep on going. Keep on going. This is the thing that I've been facing in IMS multiple times. When you try to say something, everybody just mute you. Nobody wants to say the right thing. Go on. Okay. Now, say when you say now, first we have established this thing that half of the Muslims don't even believe Khilafah. See, now and they even hate it. Like, no, we don't need it. Yeah. So it means that you here are also dividing the nation. You're also dividing the Muslims. Again. I didn't say so. You didn't say so. I'm saying this is my idea, what I heard from you. I am telling you, if you say that there is Khilafah and we're going to bring Khilafah, it means that you are dividing Muslims. You didn't say it. I am saying it. Yeah, because half of the Muslims don't even believe it. Because Khilafah was never what is your good to question, them. brother? You're not reading the question. What is the question? I am asking which Khilafah are we talking about? Because half of the Muslims don't even believe it. And then what political system are you talking about? 1400 years. 1400 years. Not even a single political system. And also, I never actually believe in Islamic political system that is like a really nice. Islam is really simple, what I think. Yeah. Okay. There hasn't been a single political system in 1400 years. 99% of the stories that they tell about Muslims and Muslim leaders, they're all false, and I can prove it. But the thing is, the main question, see, I said all this just to ask you these two things. See, what were the Muslims doing for like last 1400 years, and they couldn't do shit? Secondly, which Khilafah are we talking about? The one that everybody would be happy with? Because half of the Muslims don't even like, they don't even know, they don't even believe it. So I mean, you get my point. Okay, I get your point, brother. I get your point. It's okay. It's not a question. It's not a question. It's not a debate. It's an idea that I threw at you. Yeah. I'm going to counter it. Don't worry. Yeah. There is no counter. I said this is an idea that I threw at you. I will show you just now. Just to give me let me talk. Okay. Go. Okay. पहले तो देखिए, आपने बात आप कहते हैं कि शिया खिलाफत पे बिलीव नहीं करते, उनको नफरत होती है, अंडरस्टैंडेबल. मैं किसी को डिवाइड नहीं करता, ना मुझे इस बात की ये बात अच्छी लगती है. मैं चाइना में रहा हूँ, मैंने डाइवर्सिटी आप लोगों से ज्यादा देखी हुई है. एटलीस्ट जो बंदे पाकिस्तान में, उन ज्यादा मैंने डाइवर्सिटी यहाँ देखी है. मैं अफ्रीकन लोगों के साथ दीन सीखता भी हूँ, मैंने अफ्रीकन के साथ दीन पढ़ा, अरब के साथ, डिफरेंट पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह. अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि कोई बंदा भी खिलाफत से नफरत होती है. देखिए, आपकी अपने एक पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, आपकी एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी हो सकती है, लेकिन हर बंदा like some point of their life they want a system that is just, that is fair. ये एक नॉर्मल इंसान की डिमांड होती है, ये इंसान की एक नॉर्मल ख्वाहिश होती है कि ऐसा एक सिस्टम वजूद में आए यार, कि जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे जुल्म ना हो रहा हो, बहुत आसान लफ्जों में. That is what we want and that is what we call कि अगर ये ऐसा कोई सिस्टम हो जो इस्लाम की बुनियाद पे हो, उसको हम खिलाफत का नाम देंगे, and that is खिलाफत. Now जैसे कि आपने कहा आपको कोई लीडर अच्छा नहीं लगता, वो आपके अपने व्यूज हैं, मेरे अपने व्यूज हैं. आपने एग्जैक्टली उनकी हिस्ट्री बयान की. Nobody is free from sins except for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. People have committed mistake. सैफुल्लाह जिनको कहा गया, खालिद बिन वलीद को, उनसे भी गलतियां हुई, उमर बिन खत्ताब से भी हुई, अबू बकर से भी हुई, उस्मान से भी हुई, अली रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन, सबसे गलतियां हुई है, जो बंदा बेशक कोई भी क्लेम कर ले. लेकिन does that like nullify their good things? No. अब मैं आपको वो नहीं कह रहा कि वो खिलाफत सिस्टम ठीक थे. चले आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, मैं कहता हूँ यार वो बिल्कुल जबरदस्त सिस्टम चल रहे थे, बड़े कमाल के. नहीं, ओके, मेक सेंस. लेकिन आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई ना कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीजें होनी चाहिए. मे बी यू डोंट एग्री विद the views they had, the thinking they had, but you and I, we want a fair and just system. अब उनसे हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि यार ये वाला काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, ये वाला काम अच्छा किया था, ये इस्लाम के खिलाफ था, ये इस्लाम के साथ था, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ही आप एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाएं कि देखेंगे इस्लाम की ये बेस है, इसकी ये इस्लाम की बेस है. कुरान को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप जो मर्जी कह लें.
اور پھر آپ کہیں کہ ہاں اچھا یار میرے مطابق نا پولیٹیکل سسٹم میں یہ چیزیں آنی چاہیے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہ اجمعین سے مس ہو گئی تھی، مجھے یہ لگانے چاہیے. صلاح الدین ایوبی نے یہ کام نہیں کیا تھا، میں یہ کام کروں گا. تو آپ ایک اسٹرکچر بنائیں. تو خلافہ I don't have to define your khilafah, you don't have to define my khilafah. We can justify our own khilafah as long as it's the basis is Quran and Sunnah. جب تک وہ بیس ہے تو جو سسٹم بھی پولیٹیکل آئے گا وہ اسلام کے اوپر مبنی ہوگا اور وہ اللہ کو مقبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں پہ Okay. دین اسلام ہے. اوکے Okay. جی رحمان، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے پلیز. رحمان آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. Hello. ہیلو، السلام علیکم. Hello. Walaikum assalam. Brother, nice hearing you. I just want to ask, is there any example regarding diplomacy in Sirah or from Sahaba's life? Define And diplomacy, brother. means you state-to-state affairs rather than fighting. We just handle affairs via table talk, negotiations, give and take, something like that. اچھا دیکھیں، ڈپلومیسی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹرکچر کا پارٹ ہے. ایک بندہ جس کو ڈپلومیسی نہیں آتی پولیٹیکل پاور میں آئے گا کیسے؟ سو اٹ از اے پارٹ آف اٹ. لیکن وہ ڈفرنٹ اگین جو سارا ابھی چل رہا ہے شروع سے وہ یہ کہ ہم اس کو سیرا کے مطابق کریں گے کہ ڈپلومیسی بھی ہو تو وہ سیرا اور قرآن کے مطابق ہو، ایسی کوئی ٹرم بھی ہم نہ کہیں جو اس کے خلاف ہو. تو ڈپلومیسی بھی ہو. یہی مسئلہ ہمارے بیچ میں آتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو اور سیرا کو ایک بیس بنا کے نہیں چل رہے ہوتے. جب ہم قرآن اور سیرا کو بیس بنا کے چلیں گے نا تو پراپر امپلیمنٹیشنز ہوں گی، پراپر ڈپلومیسی ہوگی، پراپر پولیٹیکل اسٹرکچر آئے گا. تو ڈپلومیسی الاؤ ہے اسلام کے اندر ایز لانگ ایز اٹ از بیسڈ آن اسلامی رولز آف اسلام. جیسے کہ جنگ کے دوران جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. لائک یو کین ایون ڈیسیو یور اینیمی ان دا وار. اب اگر ہم ایسے پرسپیکٹو سے دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ یار جھوٹ بولنا تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے، بٹ ان دی اسٹیٹ آف وار اٹ از الاؤڈ. تو ڈپلومیسی اگر اسلام اور حدیث کے مطابق کی جائے گی، سنہ کے مطابق، تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. Is there any specific examples about these things? About this ڈپلومیسی kind کے of مطابق ڈپلومیسی جی کے مطابق آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گی سیرا سے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کافی ڈپلومیسی کے ذریعے کافی موومنٹس کی تھی. لائک ناٹ ان دی سینس آف لائک لائنگ ٹو پارٹیز ہی از الائڈ ٹو، بٹ ان دی سینس کہ انہوں نے جیسے جو مینیورس کیے ہیں نا وہ آپ کو دکھتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ نے ڈپلومیٹکلی دوسرے لوگوں سے کانٹریکٹ کیا. جیسے کہ رسول اللہ نے جو خط لکھے ہیں نا ایچ پارٹیز کو، وہ بھی آپ صلح حدیبیہ کے بعد وہ بھی آپ دیکھیں گے کس طرح اس میں کیا حکمت تھی. ایچ پرسن واز بینگ ٹولڈ اے ڈفرنٹ تھنگ. بگننگ سب کی سیم تھی لیکن اینڈ پہ کچھ اور بتایا جا رہا تھا. تو ڈفرنٹ لیٹرز گئے تھے، وہ ڈپلومیسی کے ذریعے چلا جا رہا تھا. Nice. And another comment I want from you, while I was working in Pakistan with Interior Ministry and other officers, there was a debate. Like sometimes we usually sit and we have casual talk about this topic, and especially sometimes like the Afia Siddiqui and other prisoner swaps with United States and other countries. Our lot of high rank officers, they use as an analogy Sulh Hudaybiyah, that event and those conditions as like what we are having relationship with the US right now. The condition is very same. Do you think is that a good example to elaborate or to just give an analogy about these incidents? نہیں، I do not agree with that opinion. میں اگری نہیں کرتا. باقیوں کی شاید اوپینین ہو سکتے ہیں. اس کو صلح حدیبیہ کا نام نہیں دیا جا سکتا. No, I mean they just sorry if I misrepresent the opinion. They were just saying like we are now weak and they are strong. In some conditions during that time, when Makkah's people and Holy Prophet have agreements, like Muslims, if even they come to Medina, Muslims will be returned to Makkah, something like that. They were saying like if some people are revolting or doing anything, and if United States acts, we have to give, because we are not in power to confront or to raise our voices. We are still too weak. No. ابھی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کدھر ہیں، تو ہم لوگ آنیسٹلی نا اتنے کمزور ہیں کہ ہم پہ صرف ظلم کیا جا رہا ہے، جو مکہ کے دور سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. صلح حدیبیہ کبھی بھی نہ ہوتی، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں شاید پڑھا نہیں پڑھا،
خالد بن ولید گئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے, he was waiting for them, بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکٹیکل مینیور کیا جس کی وجہ سے خالد بن ولید کو دھوکا ہوا اور وہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکے. کبھی بھی لائف کے اندر جو اسٹرانگ پارٹی ہوگی اس دنیا کے اندر مسلمان کے علاوہ, یعنی جو بندہ شریعت کے اوپر مبنی نہیں ہوں گے, وہ کبھی بھی اپنے سے ویک پارٹی کے ساتھ ایک ایڈوانٹیجیس کانٹریکٹ نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ ایک کانٹریکٹ ہوا تب تھا جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو پاور کنسیڈر کر لیا تھا. آج پاکستان کو پاور کو ہی نہیں کنسیڈر کرتا, ورنہ اگین آفیہ صدیقی کا کیس ہے, آفیہ صدیقی کو چھوڑیں اتنے کیس ہیں ہمارے پاس ظلم کے جو ہو رہے ہیں اور اٹس ون سائیڈڈ. تو صلح حدیبیہ کے اندر تو انہوں نے اگری کیا تھا کہ تمہیں ہم پاور مانتے ہیں, اور اب ہم لائک وی ہیو 10 years نو لائک سیز فائر فور 10 years. تو یہ کانٹریکٹ تبھی ہوگا, دیکھیں نا, اگر امریکہ آج جا کے کرے گا ویک کنٹریز کے ساتھ کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم ان کو اوور پاور کر سکتے ہیں, وہ پاگل ہے, کرے گا. لیکن جب آپ جب آپ کو ایکول, جیسے رشیا امریکہ نہیں چھڑتا جنگ ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ نہیں چھڑتا جنگ, لیکن پاکستان کے پرزنس رکھے ہوئے, چائنیز پرزنس رکھ کے دکھائیں نا مجھے, امریکہ نہیں رکھے گا, ان کو پتہ ہے کہ چھوڑیں گے نہیں, وہ ڈیپ سیک نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان کا. تو جب آپ ایکول پاور میں ہوں گے تو صلح حدیبیہ کا ایگزامپل دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ صلح حدیبیہ آپ کی ایگزامپل نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر بھائی, تھینک یو. وہی آپ کا. جی عبید, should we take more questions یا سیشن اینڈ کریں؟ میرے پاس ٹائم ہے, آپ لوگ دیکھ لیں کیسے مناسب لگتا ہے آپ لوگوں کو. اوکے, لیٹس ٹیک فریدا's question. فریدہ آپ پوچھیں اپنا کوشچن. اوکے اوکے, السلام علیکم, میں نے سنا نہیں اپنا نام. السلام علیکم جی. جی پہلے تو میری بہت بڑی جو ہے نا, بہت ہیوج آپ کو جو ہے نا اپریسیشن ہے, ماشاء اللہ, یو آر اے بریلینٹ ٹیم. بھائی نے جتنا خوبصورت پریزنٹ کیا اور جتنا گرپ ہے ان کا نالج پہ, تو ان کو چاہیے, جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ فرنٹ لائن جو ہے نا ایک اپنا دستہ تیار کریں, اس میں مجھے بھی شامل کریں. اور I'm really pleased کہ ماشاء اللہ اتنے خوبصورتی سے آپ نے, ایک تو انٹلیکچوئل کویسچنز بہت آئے جو ہے نا ہمارے سننے والوں پارٹیسپینٹس کی وجہ سے, ماشاء اللہ بہت اچھے, اور جتنے خوبصورتی سے ہینڈل کیا. اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے بہت بے چینی کے ساتھ کہ آپ کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ ہرابل دستہ اگلی لائن پہ ذرا کریں اور کام دیں ہمیں اس پہ, اسی پہ کام کرنے کے لیے, خلافت پہ کام کرنے کے لیے, اور اس میں پھر ریزلٹس بھی دیکھیں دیں. اب ہمارے بھائی جو ہے نا ان کو یہ ٹاسک, اور میں I'm looking forward to it. And Jazakallah khairan, really pleased to you know being a participant. It's a beautiful presentation. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سے بھی اور ہم سے بھی. وہی کہ یہ بس اللہ کا فضل ہے. اوکے, ظفر حسین پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی 1 منٹ میں پانی پی رہا ہوں, 1 سیکنڈ. پی لیں سر, شیور. جی فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر کیا جا چکا ہے, کائنڈلی آپ لوگ اس کو فل کیجیے, اور ٹائم لمٹ کی وجہ سے ہم کوشچنس کو پریسائز رکھنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیشہ, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. بسم اللہ ظفر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, پرفیکٹ, آپ بتائیں. خیر ٹھیک ہی, آپ سارا ٹائم اپنے اچھے ریسپانسز دیے ہیں. ایک میرا کوشچن تھا, آپ نے جو بات کی خلافت سسٹم کی کہ وہ ہم دوسرے سسٹمز میں بھی امپوز کر سکتے ہیں, لائک اولیگارکی, مونارکی اینڈ ڈکٹیٹرشپ, تو پھر وہ خلافت سسٹم کیسے ہوا؟ اچھا نہیں, وہ بیسیکلی نا میں بیان اس لیے کر رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو گئے تھے. آئی اپولوجائز کہ میں تھوڑا آفینسو ہوا اگر. تو وہ بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سسٹم بھی دیکھیں, جیسے کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا, جب اس کو ہدایت ملتی ہے, اٹ چینجز, رائٹ, ہی چینجز, ہی بیکم سم تھنگ ایلس. یار تم تو ایسے تھے ہی نہیں کبھی. تو جب آپ کسی میں بھی نا مونارکی میں کریں, یا اگر آپ مونارکی میں بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہم خلافت کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, سعودیہ میں اتنی کشش کی ضرورت نہیں ہے, صرف دے ہیو ٹو امپلیمنٹ کہ ایک شورا بنائی جائے گی, بادشاہ کی جو اطاعت ہے وہ جو رعایا ہے وہ تو کرے گی, لیکن اگر ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آگے آواز کھڑی کرے گی, بات کر سکتی ہے آگے. ہے مونارکی ابھی بھی, ایک لیجسلیشن یونٹ ہوگا, اسلام کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے, and all of a sudden that monarchy becomes خلافہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء ہوں ان کا, اور ان کو
گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہوں. تو ایگزیکٹلی سیم چیز ہوگی کسی سسٹم میں بھی. آپ جب خلافہ کو امپلیمنٹ کریں گے یا جیسے وہ ہماری حسن بھائی سے گفتگو چل رہی تھی قرآن کو اور سنہ کو امپلیمنٹ کریں گے, اٹ ول بیکم a system that will be according to Islam. اب دیکھیں خلافہ کا ہم نے اس کو نام دیا ہے نا کہ یار تم خلیفہ ہو, قرآن میں جو لفظ ہے خلیفہ, لیکن ٹرمینالوجی ہے, آپ کوئی بھی ٹرم دے سکتے ہیں اس سسٹم کو, اٹ ڈزنٹ میٹر, تھیوکریسی کا دے دیں, مونارکی کا دے دیں, جو بھی ٹرم دے دیں, تو ٹرم کی میٹر نہیں کرتا ایز لانگ ایز اٹ از اکارڈنگ ٹو اسلام. اب مونارکی کی ٹرم سے یوزلی ریفر یہ کیا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہ کے خلاف آپ نہیں جا سکتے ہو. لیکن اگر ہم خلافت کو دیکھتے ہیں کہ یار خلافت یہ سسٹم ہے کہ جہاں پہ آپ آواز کھڑی کر سکتے ہو, لیکن بادشاہ یہ بندہ ہے. خلافہ آپ خلیفہ اس کو نہیں بھی بولتے, آپ بادشاہ بولتے ہیں. لیکن اگر قوانین اسلام کے مطابق رکھے جا رہے ہیں تو آپ خلیفہ نہ بولیں ان کو, آپ بادشاہ بول لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خلافہ از اے ٹرم, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی لائک اسپیسیفک فار اسپیسیفک سسٹمز. آئی بات سمجھ بھائی سفر؟ نہیں, جس کے 4 کیلفس ہیں ان کی رولنگز کے حساب سے چلنا ہے, مطلب ان کے سسٹم کو امپوز نہیں کرنا ہے, ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیں جو ان لوگوں نے جو سارا کا سارا کام کیا نا, ان لوگوں نے وہ بیسیکلی کیا کر رہے تھے, وہ لوگ اپنے قوانین لاگو نہیں کر رہے تھے, وہ قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے تھے. ان میں سے ان سے غلطیاں ہوئی, ان سے کبھی کبھار چیزیں پراپر ہینڈل نہیں ہوئی, میک کمپلیٹ سینس. تو آپ اگر ویسے ہی قرآن سنت کے اوپر چلتے ہیں, آپ سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں, آپ خود کو فرعون بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اسلام کے مطابق چلتے بھی ہیں, آپ کو فرعون بھی خود کہتے ہیں, تو وہ فرعون جو تھے وہ ٹائٹل تھا بادشاہ کا, نمرود ایک ٹائٹل تھا بادشاہ کا. تو ٹائٹل کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹائٹل ڈزنٹ میٹر, the system matters, دین matters. تو مطلب اگر میں کوئی ایگزامپل آپ کو دوں تو اس میں آپ فٹ کر سکتے ہیں یہ؟ دے بتائیں. مطلب جیسے کمیونزم ہے رشیا میں, ادھر آپ مطلب ادھر خلافت امپوز کریں گے یا اسلامک رولنگ امپوز کریں گے, تو پھر وہ اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ سننا ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, ڈزنٹ میٹر. اگر رعایا چینج ہوتی ہے, رعایا کہتی کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر مبنی ہونا چاہتے ہیں, تو کمیونزم, اب دیکھیں مسئلہ ہمارا کمیونزم کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ ہمارا لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے. لیڈر کے ٹائٹلز کیا ہیں, جیسے کہ خلافت ہو سکتی ہے, نمرود ہے, فرعون, جو بھی ہے ٹائٹل جو بھی ہو. لیکن اگر سسٹم جیسے ہی امپلیمنٹ ہوگا تو اس کو اگر آپ کہتے ہو کہ جی یہاں پہ کمیونزم, وہ کمیونزم رہے گی ہی نہیں, وہ اسلام بن جائے گا, پھر وہ اسلام کا سسٹم اور مبنی ہو جائے گا. پھر کیپٹلزم تو بالکل اینٹی ہے نا بھائی اس کے, اسلام کے کیپٹلزم کا آئیڈیا, ادھر بھی دیکھیں اسلام کیسے؟ کیپٹلزم تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا, اٹس ناٹ وی کین سے, کیسے کہوں کہ ایک رولنگ وہ نہیں ہے, ایک وہ ہے آئیڈیالوجی ہے کیپٹلزم کے, پیسے کی پوجا کرنا. وی کین سے دیٹ اگر کسی کنٹری میں کیپٹلزم کا آئیڈیا بہت حد تک ڈومینیٹ کر رہا ہے تو ادھر بھی اسلام سسٹم امپوز ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورت ہے, جو رسول اللہ کا ایکشن پلان ہے نا, اگر آپ اس کو جب بھی کبھی بھی فالو کریں گے نا, اٹ ول آلویز لیڈ یو ٹو چینج اینی تھنگ. جیسے اسلام جو مکہ کے امام, حرمین کے امام میں سے جو ایک امام تھے, وہ چور تھے, امیجن نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب ہدایت ملی چینج ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا شرف دیا. تو جہاں پہ بھی آپ کیپٹلزم کے اندر بھی جیسے ہی اسلام کو امپوز کریں گے, دیکھیں کیپٹلزم کے اندر بیسیکلی پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں, لیکن اگر انہی بندوں کو کہا دیا جائے کہ آپ نے پیسے حلال طریقے سے کمانے, سود نہیں لینی ہے, یہ کام نہیں کرنا, اس میں پیسے نہیں کمانے, اس طرح نہیں کرنا, تو اب آپ اس کو کیپٹلزم ہی شاید کہہ رہے ہوں, لیکن سارے رولز تو اسلام کے لگ چکے ہیں اندر. تو سسٹم انسٹیڈ کہ وہ سوسائٹی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرے, پوزیٹیولی امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو نام کیپٹلزم تھا, رول سارے چینج ہو گئے اندر. اگین اٹس جسٹ ٹرمینالوجی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, پھر ادھر ہم تاغوت کو کیسے پلیس کریں گے ان چیزوں میں؟ یہاں پہ پھر اچھا, تاغوت پلیس نہیں ہوگا ہاں جب آپ کو تاغوت تو الگ چیز ہو گئی نا. تاغوت تو یہ ہوگا کہ جو بندہ اللہ کے خلاف فیصلے کر رہا ہے اور انہی فیصلوں کو فورس بھی کر رہا ہے, اسے ہم تاغوت کہتے ہیں. انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, مطلب ایز اے نیشن. ایز اے نیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک بادشاہ ہے, جیسے کیپٹلزم کی لے لے, کمیونزم کی لے لے, اگر وہ فیصلے کر رہا ہے اسلام و شریعت کے خلاف اور ان کو فورس کر رہا ہے اپنی رعایا کو کہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے, دیٹس سم تھنگ وی ڈکلیئر ایز طاغوت, کی یہ بندہ طاغوت ہے. اگر آپ سورہ الفجر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے فرعون کو دیکھا, انہو طغا, کہ اس نے طغا کر لیا. طاغوت ہے نا, ہی بیکم لائک سرکش, اردو میں لفظ ہے, انگلش میں مجھے میننگ نہیں پتا ایگزیکٹلی. تو وہ سرکش ہے, اور جب وہ سرکشی, دیٹ میڈنس از امپلیمنٹڈ اوور پیپل, دیٹس کالڈ طاغوت, کہ فرعون ایک طاغوت بن گیا تھا. جی بہت شکریہ. موونگ ٹورڈز نیکسٹ کوشچن پلیز. فضا انور, unmute yourself. This will be our last question.
थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आए और ज्वाइन किया. आप लोग फीडबैक फॉर्म साथ फिल करते जाएं और सेव कर लें लिंक, बाद में भी फिल कर सकते हैं. जी फिजा. जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बात कर रहे हैं खिलाफत की, तो कोई आप फ्रेमवर्क बता दें जो हमें सीरा से मिलता है कि इसके अकॉर्डिंग ही इसको एस्टेब्लिश करना है. हाँ, अच्छा देखिए, अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो मैं दोबारा रिपीट वही आंसर कर दूंगा. तो खिलाफत का सिस्टम अभी क्या शेप लेगा मुझे नहीं पता. यही तो मसला आ रहा है हमारे बीच में कि हम लोगों ने, हाँ, वी आर द पायोनियर्स ऑफ दिस. हमें पायोनियर्स बनना है, हम लोगों ने रास्ते निकालने हैं. मैं एक एनिमे देख रहा था, उसमें ना सवाल जवाब होता है एक स्टूडेंट और मास्टर के बीच में ना, आपस में गुफ्तगू शोगी खेल रहे होते हैं, वो जापानीज चेस है. तो मास्टर से पूछे, कहते हैं इनमें से बादशाह कौन है. तो कहते हैं जैसे बादशाह लिखा है वो बादशाह होगा. कहता है नहीं. तो उसने ना प्यादे की तरफ इशारा किया, कहता है ये बादशाह है. तो उसको घुमाता है ना, तो उसके नीचे किंग लिखा होता है, लाइक पॉन बिकम्स किंग इन शोगी द जापानीज चेस. तो वहां से वो कहते हैं कि ये जो आने वाली जनरेशन है ना, ये असल में बादशाह है. आपका और मेरा काम ये हो कि हम लोगों ने वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वजूद में लाना है नहीं वो. आज के जमाने में नहीं है वो. जो हसन भाई से मेरी गुफ्तगू चल रही थी, वो इसी पे चलती कि आज है ही नहीं वजूद में. तो आप और मैं क्या करेंगे कि हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, खास तौर पे जैसे कि 4 खलीफा हैं, और उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है आप उनको रीड करें. अगेन नोवेल के अंदर में पढ़ा था, बड़ा कमाल का. वो कहते हैं कि एक लड़का होता है, बादशाह बनता है, तो वो बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता होता है. तो उससे लोग पूछते हैं इतनी बुक्स क्यों पढ़ते हो. कहता है कि मेरे पास ना इतनी बड़ी नेशन की जिम्मेदारी आ गई है, तो मुझे नहीं पता कि लॉस कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, कौन सा लॉ किधर लगाना है. तो मैं पुराने लोगों का सहारा लेता हूँ कि वो देखता हूँ कि उन लोगों ने जब ये लॉ जो मेरे दिमाग में चल रहा है इंप्लीमेंट किया, तो उसके रिजल्ट्स क्या निकले. तो उस मुताबिक जैसे उन्होंने किया होता है, मैं 5-6 ऑथर्स को स्टडी करता हूँ और फिर उसके मुताबिक देखता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा सकती है. तो आप कुरान को और सुन्ना को बेस बनाएंगी, और उसके बाद आप डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगी, खिलाफत को स्टडी करेंगी, और उनको देखते हुए कि हाँ, अच्छा, ये सिस्टम ऐसे बन सकता है. फिर उसको देखिए, इंप्लीमेंट करके देखें छोटे लेवल के ऊपर कि काम करता है कि नहीं करता. पावर में आए और फिर देखें, अच्छा ये सिस्टम में यहाँ से खराबी आती है, ये वाली बात गलत है, फिर कोई उसको चेंज करे. और इस तरह करके इस्लाम के मुताबिक रखते हुए आप एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाए. आप शायद ना बना पाए, मैं भी ना बना पाऊँ, कोई भी ना बना पाए, लेकिन we will do some work and we'll publish it, we'll give it to the coming people. हम आने वाले बादशाहों को दे देंगे, वो उस काम को पकड़ेंगे, फिर उसको और रिफाइन करेंगे अपने वक्त के मुताबिक. एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग. दैट्स हाउ आई मेंट कि खिलाफा अभी तक मरी नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, बस वो दिखती नहीं है, रिसेसिव हुई हुई है. क्लियर हुआ मिस फिजा? जी हम वाइंड अप करना चाहेंगे अपने सेशन को. बहुत अच्छा रहा हमारा क्वेश्चन. बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं किसी के, वो फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं. प्रेजेंटर को हम सेंड कर देंगे और आपको फीडबैक मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला. जज़ाकल्लाह सबके पार्टिसिपेशन का. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.